اب تک جو ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا، اگر اس کے بارے میں کوئی سوال کسی نے کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔ اچھا، جو ہم شروع میں ہم نے بات کی تھی نا کہ جدیدیت کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اس میں ایک تصور سامنے آیا تھا ملٹیپل مڈرنٹیز کا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سکسیسو مڈرنٹیز، کچھ نے کہا کہ آلٹرنیٹو مڈرنٹیز۔ پھر ایک تصور یہ سامنے آیا کہ مینی پاتھس ٹو مڈرنٹی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جدیدیت بھی کوئی ایک مونولتھ نہیں ہے، بلکہ جیسے ایک موزائک ہے، یعنی ایک چیز مونولتھ ہوتی ہے سنگل، اور ایک موزائک ہوتا ہے جس میں مختلف چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو لیکن ایک بات یہ ہے کہ جدیدیت کے اندر جو ایک عنصر ہمیں ہر جگہ نظر آئے گا وہ جیسے تبدیلی کا ہے، چینج کا ہے۔ ایک مشہور شاعر ہے بودلیئر نے کئی کوٹیشن ہے، میں وہاں سے آج گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ تقریباً 1860s میں اس نے ایک تحریر لکھی تھی، اس میں یہ جملہ ہے، کہتا ہے بودلیئر کہ مڈرنٹی از دا ٹرانزینٹ، دا فلیٹنگ، دا کنٹینجنٹ۔ اٹ از دا ون ہاف آف آرٹ، the other being the eternal and the immutable۔ تو یہاں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ یہاں تین اوصاف بیان کیے ہیں بودلیئر نے۔ ایک ہے فلیٹنگ، ایک ہے ٹرانزینٹ، اور ایک ہے کنٹینجنٹ۔ اور اس کو جکسٹاپوز کیا ہے، اس نے دو اصطلاحات استعمال کی ہیں، ایٹرنل اور امیوٹیبل۔ لیکن جدیدیت گویا ان تین الفاظ سے زیادہ بہتر طور پر ڈیفائن ہوتی۔ فلیٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فلیٹنگ، ہاں، مطلب اس کے اندر ایک پہلو ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں گزران، کوئی چیز گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، چل رہی ہے، حرکت میں ہے۔ ٹرانزینٹ کا مطلب بھی مثال کے طور پہ ہاں شارٹ لفٹ کہہ لیں، اگر اس کے لیے ایک لفظ استعمال کر لیں عبوری فار دا ٹائم بینگ۔ اور کنٹینجنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، عارضی ہوتا ہے، اور ایک خاص پہلو سے ممکن بھی ہوتا ہے، امکان والی نا، خاص طور پہ جو تھیولوجیکل ایک بائنری بنائی جاتی ہے نا کہ نیسیسری بینگ اور کنٹینجنٹ بینگ۔ تو اصل میں کنٹینجنٹ وہ چیز ہوتی ہے جو اصل میں عدم کے گارے سے بنے، ٹھیک ہے۔ نیسیسری وہ چیز ہوتی ہے جو وجود، جو اس کا مایہ ہو اصل میں، اور کنٹینجنٹ وہ چیز ہوتی ہے جس کی اصل عدم ہے، تو کنٹینجنٹ بینگ بھی ممکن الوجود اسی کو کہتے ہیں نا کہ جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو، جو ہو بھی سکتی ہو اور نہیں بھی ہو سکتی ہو، ٹھیک ہے، جس کے ہاں وجود اور عدم برابر ہوں، جو کبھی نہیں تھی پھر وہ آئی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ وہ نہیں رہے گی۔ دوسری چیز اس کے مقابل میں کیا چیز آئی ہے؟ وہ ایٹرنل ہے، ٹھیک ہے۔ ایٹرنل کا مطلب ابدی۔ اور امیوٹیبل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امیوٹیبل، ہاں، یعنی جس کے اندر جو غیر متغیر ہو،
جو غیر متغیر. تو اصل میں ٹریڈیشنلی آرٹ ان دونوں کا مجموعہ تھا، اور اصلاً جو بڑی چیزیں تھیں، جو بڑے بیانیے تھے، وہ اس قبیل سے تھے. یہ ادر ہاف تھا نا، جو ادر ہاف. اسی لیے جس کو ہم کلاسیک کہتے ہیں، یا جو بڑی شاعری ہے، بڑا لٹریچر ہے، بڑا فلسفہ ہے، وہ ان موضوعات سے متعلق ہے کہ جو پرینیل ہیں، جو پرائمورڈیل ہیں، جو ایک خاص پہلو سے ایگزسٹانشل ہیں، وجودی ہیں. اور وہ یعنی وہ ایسے سوالات ہوتے ہیں، وہ ایسے موضوعات ہوتے ہیں جو کبھی مرجھاتے نہیں ہیں، جن پر کبھی پژمردگی طاری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پرانے ہیں، چلے آ رہے ہیں، پرینیل. تو ایک تو ابدیت کے اندر جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ٹائم کا ایلیمنٹ شامل ہے، اور امیوٹیبل کے اندر جیسے آپ کہہ لیں کہ وجود کا ایک پہلو شامل ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر یہ چیز شامل ہے. اسی طریقے سے میں نے ایک کوٹیشن نوٹ کی تھی مارشل برمن کی ایک کتاب ہے، اور اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ آل دیٹ از سالڈ. وہ بھی مڈرنٹی کے بارے میں ہے، اس کے جینیسس کے بارے میں ہے. اور وہ جو کوٹیشن میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس کے آخر میں اس نے اس ایکسپریشن کو استعمال کیا ہے جو اصل میں کمیونسٹ مینیفیسٹو کا ہے. ٹھیک ہے، آل دیٹ از سالڈ میلٹس انٹو ایئر. ٹھیک ہے، تو کارل مارکس اور اینگلز کا جو مرتب کیا ہے، تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ یعنی آپ کہیں کہ فریگمنٹیشن اور ایفیمرل ہونا، ایفیمرلٹی اور چینج، یہ چیزیں گویا لوگوں نے کہا ہے کہ جس کو ہم جدیدیت کہتے ہیں، اس میں شامل ہے. یہاں میں اب وہ کوٹیشن تھوڑا سا لمبا ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن وہ مڈرنٹی کو سمجھنے کے لیے مفید ہے. یہ مارشل برمن کی اس کتاب میں سے ہے، آل دیٹ از سالڈ. کہتے ہیں there is a mode of vital experience of space and time, of the self and others, of life's possibilities and perils, that is shared by men and women all over the world today. ایک موڈ آف ایکسپیرئنس ہے، اور اسی لیے مڈرنٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ مڈرنٹی ایک لحاظ سے ایک ایپوک ہے. ٹھیک ہے، ایک عہد ہے، ایک دور ہے، یا اس کو کہا جاتا ہے ایک کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، مڈرنٹی ایک پہلو سے ایک عہد، ایک دور اس کا عنوان ہے، ایک کنڈیشن ہے جس میں ہم رہتے ہیں. اور نیگیٹو معنوں میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پریڈیکمنٹ ہے، یعنی ہماری نسبت سے یہ ایک پریڈیکمنٹ ہے. پریڈیکمنٹ کہتے ہیں ایک ایسی صورتحال کہ جو ناگوار ہو، جس کے اندر ناگواری کا عنصر. اور دوسری پہلو سے اصل میں جو مڈرنٹی جس پر ہم بات کریں گے، وہ ایک کانشیسنس ہے. ٹھیک ہے، کانشیسنس ہے، وہ ایک اسٹیٹ آف بینگ ہے. اسی لیے یہاں آغاز کہاں سے ہو رہا ہے کہ یہ ایک موڈ آف وائٹل ایکسپیرئنس. اور ایکسپیرئنس کس چیز کا؟ اسپیس اور ٹائم کا. یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دو بہت ہی بنیادی کیٹیگریز ہیں. انسان ہونا گویا زمانی اور مکانی ہونا ہے. ٹھیک ہے، ایمینوئل کانٹ نے جس طرح کہا تھا نا کہ انیٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور ہمارا ذہن ہے جو اصل میں علم کی تشکیل کرتا ہے، اور ہمارے ذہن میں کچھ کیٹیگریز ہیں جو انگرینڈ ہیں. ٹھیک ہے، وہ اے پرائرائے ہیں، یعنی وہ بیفور ایکسپیرئنس ہیں، وہ اے پوسٹرائے نہیں ہیں. وہ ہم خارج سے حاصل نہیں کرتے، بلکہ خارج سے حاصل ہونے والے سارے ڈیٹا پر ہم ان کیٹیگریز کو اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو سب سے بڑی کیٹیگری ہے وہ کیا ہے؟ ٹائم اینڈ اسپیس. ٹائم اینڈ اسپیس کی کیٹیگریز ہے. جو کچھ بھی ہم ایکسپیرئنس کرتے ہیں وہ اس فلٹر سے گزر کر ہمارے ہاں رجسٹر ہوتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم ایک وائٹل ایکسپیرئنس آف لائف ہے، ایکسپیرئنس آف اسپیس اینڈ ٹائم، آف دا سیلف اینڈ ادرس.
یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ خیش کا اور غیر کا، خیش کہتے ہیں خود، ٹھیک ہے، یعنی ایک معرفت خیش ہے، نو دائی سیلف ایک پرانا ڈکٹم ہے، اور ایک معرفت غیر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نو دائی ادر، کہ جو آپ کا ادر ہے اس کو دیکھیں. اور وہ ادر بھی بنیادی طور پر پرانے زمانے میں جیسے اس کی دو کیٹیگری کی جاتی تھی کہ ایک ادر جو ہے وہ نو دائی لارڈ، ایک یہ سوال تھا، اور ایک اور ادر بھی تھا جس کی معرفت بہت ضروری تھی، اور وہ کیا تھا؟ نو دائی اینیمی. نو دائی سیلف، نو دائی لارڈ، نو دائی اینیمی. ٹھیک ہے. ایک خاص پہلو سے وہ ظاہری بات ہے وہ نو دائی نیبر ہے، نو دائی نیبر، چونکہ یہ ادر ہے مختلف نا، یعنی ایک سیلف ہے اور اس کے آپ سمجھ لیں تین ادر ہیں. ٹھیک ہے، ایک لارڈ ہے، ایک جو ہے وہ نیبر ہے، اور ایک اینیمی ہے. نیبر بنیادی طور پر کیا ہے؟ میرا جو بھی غیر ہے بنیادی طور پر وہ نیبر ہے. ٹھیک ہے، یعنی میری جو شخصیت ہے اس کی ایکسٹینشن جو ہوتی ہے ویسے ہی ہوتی ہے سب سے پہلے. اسی لیے آپ نے اگر 10 کمانڈمنٹس پڑھی ہوں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آخر میں جو معاشرتی کچھ احکامات ہیں اس میں ریفرنٹ جو بنایا ہے وہ جار کو ہے، نیبر کو بنایا ہے. ٹھیک ہے، اپنے پڑوسی کے جانور پر، مویشی پہ بری نگاہ نہ رکھنا، اپنی جو ہے جو بھی تمہارا پڑوسی ہے اس کے مال کو نہ لوٹنا، اپنے پڑوسی کی بیوی پر غلط نگاہ نہ ڈالنا. اب دیکھیں نا وہاں پہ جو ادر ہے یعنی جو بھی غیر ہے وہ کون ہے؟ وہ نیبر. تو بہرحال اپنے سیلف کی، اپنے ادر کی، لائفس پاسبلٹیز اینڈ پیرلز that is shared by men and women all over the world today. I will call this body of experience modernity. اب یہ سب جو باڈی آف ایکسپیرینس کیا ہے اس کو وہ کہہ رہا ہے مارشل برمن، اس پورے مجموعے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مڈرنٹی. To be modern is to find ourselves in an environment that promises adventure, power, joy, growth, ٹرانسفارمیشن آف آور سیلف اینڈ دا ورلڈ. یہاں پر اب یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ بھی اہم ہیں. یہ جو ایکسپریشنز ہیں یہ بھی جیسے جدید آدمی کی جو کانشیسنس ہے، جو اس کی سینسیبلٹی ہے اس کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایڈونچر، تو یہ بات کہ انسان یعنی ایڈونچر واللہ عالم، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک نیا تصور ہے، بالکل ایک نیا تصور ہے. اور اس میں اصل میں کیا ہے؟ انسان کے اندر وہ جو ایک پرومیتھین ایک تصور ہے نا وہ جیسے آتا ہے کہ انسان خطروں کے کھلاڑی. آپ نے دیکھا ہوگا قریب کے دور میں اس طرح کے جو ہے گیم شوز وغیرہ بہت آئے، پہاڑوں کی چوٹیاں ان کو سر کر رہے ہیں. ابھی کچھ سال پہلے وہ جو میرا خیال علی صدپارہ تھا نا جو فوت ہو گیا، اب جب وہ فوت ہوا تو اس کی جیسے سوگ ایسے بنایا گیا کہ جیسے کوئی قطب عالم فوت ہو گئے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا گیا تھا کہ جیسے کوئی بہت عظیم آدمی تھا اور بہت بڑا آدمی تھا اور بہت بڑا کارنامہ اس نے انجام دیا. تو یہ جو تصور ہے کہ انسان کو جو ہے وہ خطروں سے کھیلنا ہے اور جو ہے وہ جو چیزیں، جو راہیں جن پر کوئی نہیں چلا ان پر چلنا ہے، ٹھیک ہے، اور چیلنج دینا ہے. تو یہ ایڈونچر بھی واللہ عالم مجھے نہیں لگتا کہ یہ والا پورا کانسیپٹ کیا ہمیں پری ماڈرن پیریڈ میں کہیں پایا جاتا ہے. مجھے اس پہ شک ہے. یعنی یہ پورا کانسیپٹ ایڈونچر کا ہے نا یہ بالکل نیا ہے، اور یہ بنیادی طور پر جیسے اینتھروپوسینٹرزم جسے ہے نا اس کا ایک شاخسانہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ جیسے ایڈونچر کرتا ہے. دوسرا لفظ کیا ہے؟ وہ پاور. ٹھیک ہے، پاور تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہت بنیادی تصور ہے. پاور کا اصول، طاقت کا اصول، اگرچہ طاقت انسان کی ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے، اور ارسطوٹل نے جو شروع سے بتایا تھا نا کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس کے جو آپ سمجھ لیں مقاصد ہیں، یعنی فلسفی آف ایجوکیشن بھی ہمارے ہاں ایک کورس ہوتا ہے تو اس میں ایک بالکل ابتدائی اس کا پہلا ٹاپک ہوتا ہے ایمز آف ایجوکیشن، کہ بھئی ایمز آف ایجوکیشن کیا ہیں. تو ارسطوٹل نے جو بتائی تھے نا تو
اپنے زمانے میں کہ بھئی سب سے پہلے جو ہے وہ تو میڈیٹیشن ہے آف ریئلٹی، اس کے بعد ہے ایک مورل لائف گزارنا، اور تیسرے کو اس نے کہا تھا ٹیکنے، جس کا تعلق پاور سے تھا. لیکن پاور اتنی جتنی سسٹیننس کے لیے ضروری ہے. روایتی انسان کہ وہ پاور ہنگری نہیں تھا اور سسٹیننس کے لیے، اور پھر ایک اور چیز جس کے لیے پاور درکار ہوتی ہے وہ دفاع ہے. وہ دفاع ہے، یعنی اپنے غیر سے، اپنے دشمن سے اپنا دفاع کرنا. اس کے لیے جتنی کچھ طاقت درکار ہے وہ لوگوں نے اختیار کی. لیکن طاقت کی پوجا کرنا، طاقت کو مقصود بنانا اور طاقت حاصل کرنا اور غلبہ حاصل کرنا، اور خاص طور پر ایک اور جو لفظ پاور کے ساتھ آتا ہے وہ ڈومینیشن کا ہے، وہ کنٹرول کا ہے. تو وہ فرانسس بیکن سے یہ ٹرم شروع ہوا علم کے حوالے سے، نالج از پاور. یہ اصل میں سسٹین کہتے برقرار رکھنا. سسٹیننس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اتنی ہمیں طاقت چاہیے نا، جسم جو ہے ہمارا سردی ہے تو ہمیں اپنی جان کو بچانا ہے، تو اس کے لیے ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں آگ کیسے حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں سفر کرنا ہے، کہیں چیزوں کو لے کے جانا ہے، تو اس کے لیے پہیا جو ہے وہ ایجاد ہو رہا ہے. یہ سب ٹیکنالوجی ہے نا. فائر بھی ایک ٹیکنالوجی ہے، ویل بھی ایک ٹیکنالوجی ہے، وغیرہ وغیرہ بیسک چیزیں تھیں نا. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی آپ سمجھیں کہ آپ 1500 سال پہلے اور 400 سال پہلے، 500 سال پہلے تک کے دور میں کوئی بہت جوہری فرق نہیں تھا. ٹولز تھے، ٹول میکنگ کا دور تھا، اور تھوڑی تھوڑی اس کے اندر امپروومنٹ جو ہے وہ آتی چلی جا رہی تھی. ٹول میکنگ کا وہ دور تھا. تو بہرحال ایک اور چیز کیا ہے؟ پاور. اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز کیا ہے؟ جوائے. یہ بھی جیسے اس کو مقصود بنانا، اور پھر اس کے لیے جو اب جدید میں نے زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہیپینس ہے. ہیپینس، اور ہیپینس کو مقصود بنا کر جیسے بہت کچھ کیا جاتا ہے. اور گویا اس کا بھی ایک کلٹ جیسا ہے کہ انسان کا مقصود کیا ہے دنیا میں؟ ہیپینس کا حصول. ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے وہ خوش رہے. اور ہیپینس کے اندر بھی بہت زیادہ جیسے ہیڈونسٹک ایک تصور پیدا ہو گیا ہے، یعنی لذتیت کا پہلو بہت زیادہ شامل ہو گیا ہے. اور گویا اس کے اندر جبلت کی تسکین جو ہے نا وہ جیسے سب سے اوپر چلی گئی ہے، اور ہر چیز جیسے جبلت گورن کر رہی ہے. اچھا، جوائے ہے. پھر گروتھ ہے. گروتھ، اب گروتھ کا جو تصور روایت میں تھا، پرانے روایتی آدمی میں تھا، وہ انفسی تھا، وہ آفاقی نہیں تھا. گروتھ کا تصور تو تھا، تزکیہ کا تصور تھا، تربیت کا تصور تھا. ٹھیک ہے، لیکن وہ سب کیا تھا کہ اپنے باطن کو سجانا، بنانا، اس کو بڑھانا، اس کو گرو کرنا. خارج کے حوالے سے نہیں ہے. مگر ٹھیک ہے، وہ ظاہری بات ہے، لوگ اپنی جو بھی جبلتیں ہیں ان کی تسکین سے یہ سب کرتے تھے، لیکن یہ کوئی آئیڈیل کے طور پر نہیں تھا. اسی طریقے سے ٹرانسفارمیشن، اور خاص طور پہ ٹرانسفارمیشن آف دا ورلڈ. دنیا کو بدلنا. اور ان معنوں میں دنیا کو بدلنا کہ راحتوں میں اور تعیشات میں اضافہ ہو. یعنی ایک تو دنیا کو بدلنا ہوتا ہے نا، خیر کے لیے مسخر کرنا دنیا کو، وہ نہیں. دنیا کو بدلنا تاکہ دنیا سے زیادہ تمتع کیا جا سکے، دنیا سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے. ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ اس کو میں ماڈرنٹی کہہ رہا ہوں. اور پھر کہتے ہیں کہ جی ایک تو ٹو بی ماڈرن از ٹو فائنڈ آور سیلف ان انوائرمنٹ دیٹ پرومسز ایڈونچر، پاور، جوائے، گروتھ، ٹرانسفارمیشن آف آور سیلف ان دا ورلڈ، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ threats to destroy everything we have, everything we know, everything we are.
مطلب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، کہ جس کو مولانا مودودی کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے بناؤ اور بگاڑ، بناؤ اور بگاڑ، وہ خیر اور معنوں میں ہے، لیکن یہاں پر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مڈرنٹی کے اپنے اندر دونوں پہلو تھے، بناؤ بھی اور بگاڑ بھی، ٹھیک ہے؟ تو کچھ تعمیر کرنا ہے اور کچھ گرانا ہے، کچھ تعمیر کرنا ہے اور کچھ گرانا ہے۔ تو عام طور پہ ایک بائنری بنائی جاتی ہے نا کہ مڈرنٹی جو ہے وہ کنسٹرکٹیو تھی اور پوسٹ مڈرنٹی جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہے، ڈی کنسٹرکٹیو ہے، ٹھیک ہے، کچھ بناتی نہیں ہے۔ لیکن بہت سے تھیورسٹ نے یہ بات کہی ہے کہ مڈرنٹی کے اپنے اندر ہی اس کی تباہی کا بیج بھی شامل تھا، یعنی ایک تو روایت کی تباہی ہے نا، ایک خود اپنی بربادی بھی اس کے اندر شامل تھی۔ اسی وجہ سے میں بادل ان لوگوں کی رائے کو ٹھیک سمجھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ پوسٹ مڈرنٹی اصل میں الٹرا مڈرنٹی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مطلب وہ کوئی مڈرنٹی سے رپچر نہیں ہے، بلکہ وہ اسی کے اندر جو چیزیں تھیں ان کو اپنی منطقی انتہا تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، توڑ پہنچانا ہے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں۔ تو بادل، اور ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جب یہ سب ہو رہا تھا نا، یعنی دنیا بدل رہی تھی، تو عین اس وقت وہاں لوگ موجود تھے جو اس کو ریزسٹ کر رہے تھے۔ یعنی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے انلائٹنمنٹ اور کاؤنٹر انلائٹنمنٹ۔ اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے انلائٹنمنٹ کو 200-250 سال چلتی رہی اور اس کے بعد پھر کاؤنٹر انلائٹنمنٹ آئی، نہیں، وہ ساتھ ہی تھی اس کے، ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ گویا نمایاں ہوتی شروع ہو گئی، نمایاں ہوتی چلی گئی، ٹھیک ہے۔ ماڈرن environments and experiences cut across all boundaries of geography and ethnicity, of class and nationality, of religion and ideology. In this sense, modernity can be said to unite all mankind. تو آپ کو پتہ ہے کہ مڈرنٹی کے اندر ایک مشنری ایلیمنٹ بھی تھا نا، کہ جیسے ہم استعمار جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ بات اس کے ساتھ شامل ہے نا کہ انسانیت کا سفر جاری تھا، انسانیت میں جو ہے آپ سمجھ لیں اس سفر میں ایک بہت زیادہ ٹھہراؤ آ گیا تھا، ٹھٹک کے رہ گیا تھا مذہب کی وجہ سے، روایت کی وجہ سے، اور آپ سمجھ لیں کہ چرچ کی وجہ سے۔ اور پھر کچھ لوگ اٹھے، جوان مرد اٹھے، اور انہوں نے اس کو توڑا، اس کو توڑ کر جو پرانا سفر چل رہا تھا یونان اور روم سے، اس کو دوبارہ سے جیسے آپ کہیں کہ آگے لے کے چلے۔ تو اب یہ کچھ لوگوں نے یہ کر لیا ہے، یورپ میں یہ ہوا ہے، اور اب ہمیں اس کو گویا پوری انسانیت تک پہنچانا ہے، اور پوری انسانیت کا یہ ایک طریقہ ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا ہیومینٹی ایک جیسے کانسیپٹ کے طور پہ جیسے وہ کریٹ کی گئی کہ ہیومینٹی ایک کیٹیگری ہوتی ہے اور انسانیت جو ہے ایک پورا تصور ہے۔ اچھا جی، بٹ اٹ از اے پیراڈاکسیکل یونٹی، اے یونٹی آف ڈس یونٹی۔ It pours us all into a maelstrom of perpetual disintegration and renewal, of struggle and contradiction, of ambiguity and anguish. جیسے آپ کو معلوم ہے ایمینوئل کانٹ کا ایک آرٹیکل، ایک مضمون ہے، اس کا نام ہے پرپیچول پیس، پرپیچول پیس۔ چونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ مڈرنٹی اور نیشن سٹیٹس اور ویسٹ فیلیا کے بعد اب جو نئی دنیا تشکیل پا رہی ہے، اصل میں یہ پرپیچول وار کی طرف لے جا رہی ہے۔ کیونکہ وہ جو ایک آپ سمجھ لینا کہ ایک آپ کہیں کہ رکاوٹ تھی، ایک ہرڈل تھا، وہ ہرڈل گرا دیا گیا، اور وہ ہرڈل کیا تھا؟ وہ مذہبی اور اخلاقی تھا، وہ چرچ کا تھا، وہ مذہب کا تھا۔ وہ جب ہٹ گیا ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زور پیس پہ دیا گیا اتنی ہی زیادہ جنگیں برپا ہوئیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ایک اور بہت بڑی بائنری بنی ہے، اور ایک بہت بڑی بائنری جو ہم بار بار دیکھیں گے، وہ فریڈم اوبلیک اٹانومی اوبلیک لبرٹی ورسز ڈسپلن۔ یہ پوری مڈرنٹی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ ایک جو بائنری ہے یہ آپ کو نظر آئے گی کہ باتیں تو اس کی ہو رہی ہیں، فریڈم کی، اٹانومی کی، لبرٹی کی، لیکن ڈسپلن بھی اتنا ہی سخت ہوتا جا رہا ہے۔
ٹھیک ہے. تو اور جو جس طرح مشل فوکو وغیرہ کا مقدمہ ہے کہ جو آپ ایکیڈیمک ڈسپلنز ہیں، جو سوشل سائنسز ہیں اور پھر ماڈرن انسٹیٹیوشنز ہیں، بنیادی طور پر وہ ڈسپلنری سوسائٹی کے ٹولز ہیں. یعنی جتنا غوغا جو ہے وہ آزادی کا ہے، اتنا ہی زیادہ جبر بھی ہے. یعنی آج 2023 میں 24 میں اگر آپ دیکھیں کھڑے ہو کر، ویسٹ کے بارے میں ہمارے یہاں بڑی بات تھی کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن، بہت زیادہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. لیکن تھوڑا سا آپ گہرائی میں جا کے غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے بہت، لیکن فریڈم آف ایکشن بالکل نہیں ہے. وہ تھرڈ ورلڈ میں، انڈر ڈیولپڈ ورلڈ میں بہت زیادہ ہے، وہاں پہ نہیں ہے. وہاں بہت زیادہ کنٹرول ہے، وہاں بہت زیادہ جبر ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہماری ریاست بھی آہستہ آہستہ اسی ماڈل کی طرف جا رہی ہے. اس وقت جتنی گفتگو ہو رہی ہے، جتنی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی کوئی 50,000 تو پوڈ کاسٹ ہی ہے نا، اور کوئی بات چھوڑی نہیں کسی نے. ٹیبو توڑ دیے سارے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، ادھر ادھر کھلی کھلی باتیں. یعنی جتنی اس وقت معذرت کے ساتھ بک بک ہو رہی ہے کبھی نہیں ہوئی. اتنے ہمارے استاد ہیں کراچی کے، وہ ایک لفظ بولتے ہیں، ان کا اپنا شاید کوئی ایکسپریشن، بکواس بازی. وہ کہتے ہیں وہ جتنی بکواس بازی اس وقت ہو رہی ہے نا، کہیں نہیں، کبھی نہیں ہوئی. اور جتنا جبر اس وقت ہے شاید ہی کبھی ہو. آپ محسوس کر رہے ہیں؟ یعنی جتنا اس وقت جبر ہے، جتنی اس وقت ہیجمنی ہے، جتنا اس وقت اتنا کنٹرول ہے، شاید کبھی نہ ہو. تو یہ عجیب ایک پیراڈاکس ہے نا. یہ تو ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک پاکستان جو ایک پوسٹ کولونیل سوسائٹی اور اسٹیٹ ہے، ادھر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ والی جو ایک بائنری ہے نا، یہ جو ڈائیکوٹمی ہے، یہ چلتی جا رہی ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پیراڈاکسیکل یونٹی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ پرپیچول ڈس انٹیگریشن بھی ہے اور رینیول بھی ہے، اسٹرگل اینڈ کنٹرڈکشن بھی ہے، ایمبیگوٹی اینڈ اینگوش. To be modern is to be part of a universe in which, as Marx said, all that is solid melts into air. یہاں پہ جا کے اس نے اس پیراگراف کو ختم کیا کہ اب جیسے یہ ہو رہا ہے کہ مڈرنٹی اصل میں یہی ہے. اسی وجہ سے اس کا اگلا جو فیز تھا مڈرنٹی کا، جس کو پوسٹ مڈرنٹی کہتے ہیں، اس کے لیے زیگمنڈ مورمن نے لفظ استعمال کیا تھا لیکوڈ مڈرنٹی. یعنی وہ جس کو پوسٹ مڈرنٹی کہہ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں لیکوڈ مڈرنٹی. یعنی وہ جو تھوڑا سا آپ کو سالڈنس نظر آ رہی تھی وہ اصل میں تھی نہیں، لیکن اب جیسے وہ واضح ہو گئی کہ لکوڈ ہو گئی ہے، ہر چیز جو ہے وہ لکوڈ ہو گئی ہے. اور جیسے اگلا مرحلہ کیا ہے کہ پھر وہ جیسے ویپرائز بھی ہو جائے گی. اس نے تو کہا تھا نا ایک مرحلہ جیسے آل دیٹ از سالڈ میلٹس انٹو ایئر. تو ابھی جیسے وہ سالڈ سے جو ہے وہ لکوڈ ہوئی ہے، اس کچھ عرصے بعد وہ جیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اگلا جو گیسیس پیریڈ ہے وہ بھی آ جائے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے. اب یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کے اندر تبدیلی کا ایک عنصر شامل ہے، ٹرانزینس کا شامل ہے، فلیٹنگنس کا ایک عنصر شامل ہے. پھر اس میں جو ڈبلیو بی ییٹس کی نظم بھی ہر جگہ پیش کی جاتی ہے، اور عام طور پر پوسٹ ماڈرنزم پر یا پوسٹ ماڈرنٹی پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کا سر عنوان ڈبلیو بی ییٹس کی یہ جو لائنز ہیں نا، سیکنڈ کمنگ اس کی ایک نظم ہے، اس کی ان دو لائنز کو بنایا جاتا ہے. لیکن اصلاً یہ مڈرنٹی کا حصہ تھا جو جا کے واضح ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ جی تھنگس فال اپارٹ، دا سینٹر کین ناٹ ہولڈ، میئر انارکی از لوزڈ اپون دا ورلڈ. ٹھیک ہے، تو سینٹر ڈو ناٹ ہولڈ. تو دیکھیں سینٹر جب بھی ڈیوائن کے علاوہ کوئی ہوگا تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ تبدیلی کی زد میں رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا جو ہم نے امیوٹیبل کی بات کی ہے، حقیقت کے بارے میں، خدا کے بارے میں تصور ایک تو یہ تھا کہ وہ اٹرنل ہے، دوسرا تصور یہ تھا کہ وہ امیوٹیبل ہے. یعنی خدا کے اندر کوئی تغیر نہیں آتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی. کیوں؟ تبدیلی یا اچھے کے لیے ہوگی یا برے کے لیے ہوگی، یا اوپر ہوگی یا نیچے ہوگی. اچھا آپ کہیں خدا کے ہاں تبدیلی بمانی زوال، تو یہ تو ویسے ہی ظاہری بات ہے کہ ایک بلیسفیمس سی چیز ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اوپر کی طرف بھی ترقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کسی کمتر مرتبے پر تھا جس سے وہ برتر مرتبے پہ جا رہا ہے، تو یہ بھی گویا خدا کی شان جو ہے اس سے گویا کم تر بات ہے. تو اس وجہ سے ایک تصور رہا ہے امیوٹیبلٹی کا، اور جس کو علامہ اقبال نے تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی گریک کانسیپٹ ہے
اور جس کو پھر لا کر مسلمان جو متکلمین تھے انہوں نے بھی اپنا لیا وغیرہ وغیرہ. اور کل یوم ہوا فی شان اس آیت کو بھی استعمال کیا. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ چونکہ وائٹ ہیڈ وغیرہ سے متاثر تھے تو وہ پروسیس تھیولوجی کے قائل تھے، اور ان کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے خدا اور انسان مل کر اس کائنات کو چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو خدا کی بہت طاقت ہے، بہت قوت ہے، اور جیسے کچھ جگہوں پہ اقبال اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان خدا پر ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن شاید کچھ پہلوؤں سے خدا بھی انسان پر ڈیپینڈنٹ ہے. تو وہ ہمیں خطرناک سی بات اس میں پتہ لگتی ہے نا کہ بھئی ظاہری بات ہے کہ مجھے ایک تصور ہے کہ بھئی اگر مخلوق نہیں ہوگی تو خالقیت کہاں ایکسرسائز ہوگی. مربوب ضروری ہے ربوبیت کے لیے، مرزوق ضروری ہے رازقیت کے لیے، ٹھیک ہے، اور وغیرہ وغیرہ. تو گویا مطلب جیسے ایک خاص طرح کی ڈیپینڈنسی ان کے ہاں کہیں کہیں ہمیں نظر آتی. نہیں، غلط ہے، غلط ہے، ظاہر غلط. اچھا جی، تو یہ اگر آپ کے پاس وہ ہینڈ آؤٹ ہے تو وہ نکال لیجئے، نہیں ہے تو ذرا میں عرفان صاحب تھوڑے سے دے دیں ان کو جو لوگ موجود ہیں، تاکہ ہم یہ جو ہم نے پچھلی مرتبہ شروع کیا تھا ہینڈ آؤٹ اس کو ذرا مکمل کر لیں. اب تک جو بات ہم نے کی ہے اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں. یہ دے دیں لوگوں کو جن کے پاس نہیں ہے. اور بھی لا دیجیے پرنٹ آؤٹ. اچھا، یہاں پہ یہ جو پیج اس کا دوسرا ہے نا، وہاں تک ہم نے پڑھا تھا جی. جدیدیت کا پورا ترجمہ ہے یہ. میں نے ایسے ایک دفعہ ایک کوائن کیا تھا ایک جملہ، بہرحال کہ نظام میں سیکولرزم بذریعہ جمہوریت، مزاج میں لبرلزم بذریعہ تصور آزادی، علم میں افادیت پسندی بذریعہ تجربیت، اخلاق میں اباحیت بذریعہ اضافیت پسندی، معیشت میں سرمایہ داری بذریعہ انفرادیت پسندی، نتیجے میں الحاد. اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے یورپی جدیدیت کے بارے میں. اور یہ جو آگے آپ کے پاس پوائنٹس سے لکھے ہوئے ہیں ان کا زیادہ تر حصہ یہ نیچے لکھا ہوا ہے. ڈاکٹر ناصر عباس نیّر صاحب بہت فاضل آدمی ہیں، بڑے نقاد ہیں. ان کی ایک کتاب ہے جدیدیت اور نوآبادیت. تو اس میں سے میں نے تھوڑا سا خلاصہ سا بنایا ہے جس میں ایک خاص پرسپیکٹیو آپ کے سامنے آ جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جدیدیت جو ہے وہ اس کی تعریف میں، جیسے اس کی ڈیفینیشن میں دقت ہے. اس دقت کا سبب کیا ہے؟ ایک تو وہی بات کہ جدیدیت کی نہاد میں تبدیلی ہے. جدیدیت کی نہاد میں تبدیلی ہے، حرکت ہے. تو تحدید جس کو کہتے ہیں، حد. آپ کو معلوم ہے کہ ٹریڈیشنل جو ٹیکسٹ ہوتے تھے تو وہ ڈیفینیشن کے لیے لفظ استعمال ہوتی ہے حد. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو پوسٹ ماڈرنٹی ہے وہ پھر ڈیفینیشن کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ٹو ڈیفائن از ٹو لمٹ، ڈیفائن از ٹو لمٹ. تو بہرحال ماڈرنٹی کے کچھ ٹیکسٹ ہیں، لیکن یہ ایک بنیادی فرق ہے نا کہ جو الہامی روایت ہے وہ آدم سے لے کے آخری نبوت تک اس کے اندر جو ہے وہ ایک سٹیبلٹی پائی جاتی ہے. اس کے اصول میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا فارم میں ہے، اس کے ایسنس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چلا آ رہا ہے. لیکن اگر آپ فلسافیکل سکولز کی بات کریں تو بہت زیادہ ہیں، اور ایک ایک سکول کے اپنے اندر کئی کئی سکول ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جیسے اس میں یعنی وہ لوگ یک آواز نہیں ہیں، ان کے اندر جو ہے ایک ہی ایگزسٹانشلسٹ جو ہیں وہ کئی طرح کے ہیں، فینومینولوجسٹ کئی طرح کے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیکنسٹرکشنزم کو ماننے والے ان کے اپنے اندر بہت کچھ اختلاف ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ماڈرن ایڈیالوجیز ہیں یا فلسفیز ہیں ان کی شیلف لائف بہت کم ہے. یعنی پلیٹو اور ارسطاٹل، ان کی تھیریز آپ دیکھیں کہ بھئی کم از کم بھی ہم کہہ سکتے ہیں 1500 سال تک دنیا کو گورن کیا اس نے. یعنی رینیساں تک گویا وہ چلتی رہیں، اس کے بعد اس میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنی شروع ہوئی. لیکن اس کے بعد اب جو ماڈرنٹی یا پوسٹ انلائٹنمنٹ جو تھیریز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایفیمرل ہیں. ٹھیک ہے، ایک اور چیز جو ماڈرنٹی کے اندر ہے وہ ایفیمرل ہونا ہے. ایفیمرل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لمحاتی، فلیٹنگ، ٹرانزینٹ، کانٹینجنٹ اور ایفیمرل. ایفیمرل لمحاتی ہے، اس کے اندر جیسے کوئی ثبات نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ثبات اور دوام وہ اس کے اندر نہیں. تو وہ محب عارفی صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ انہوں نے کہا نا کہ خرد یقین کے سکون زار کی تلاش میں ہے، خرد یقین کے سکون زار کی تلاش میں ہے، یہ دھوپ سایہ دیوار کی تلاش میں ہے. تو خرد کا مسئلہ یہی ہے نا کہ خرد کے اندر جو خاص طور پہ خرد کا جدید تصور ہے وہ عقل فعال کا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایکٹیو ریزن کا ہے. اور خرد کا اس کا دوسرا جو پہلو تھا وہ کون سا تھا؟ وہ عقل انفعال تھا. وہ جو بوڈلیئر کا جملہ میں نے آپ کو شروع میں بیان کیا ہے نا، آپ دیکھیں اس میں دونوں چیزیں ہیں. اس نے کہا کہ جی آرٹ کا ایک حصہ کیا ہے؟ ماڈرنٹی از ٹرانزینٹ، دا فلیٹنگ اینڈ دا کنٹینجنٹ. یہ ہمیشہ سے تھی، یہ عقل فعال کی کارگزاری تھی. لیکن اٹ از دا ون ہاف آف آرٹ، دا ادر بینگ دا اٹرنل اینڈ دا امیوٹیبل. یہ عقل انفعال کی کارگزاری تھی. تو چونکہ ماڈرنٹی نے اصلاً عقل انفعال کا انکار کر دیا، پیسو ریزن کا انکار کر دیا. اس نے کہا ایکٹیو ہے اور وہ گویا مہو پرویں کا شکار کرتی ہے، بس وہ آگے سے آگے جاتی ہے، کہیں رکتی نہیں ہے. اور وہی بات کانٹ کی کہ کسی کی دی ہوئی چیز کو قبول نہیں کرتی. اور یہ بات ہمارے استاد بھی کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ دیکھیں عقل کسی ایسے کنویں کی کہ پانی سے سیراب نہیں ہو سکتی جس کو اس نے خود کھودا ہے، یعنی یہ اس کی تقدیر ہے نا. تو انسان جو چیز خود دریافت کرے گا اس پر ہمیشہ وہ رہے گا کہ بھئی بھربھرا ہی رہے گا، شیکی رہے گا کہ میں تو اس کو بدل دوں اور اچھے کے لیے بدل دوں. تو جو چیز اس کو خارج سے دی جائے گی وہی سٹیبل ہوگی، اسی کے اندر کچھ استمرار ہوگا، اسی کے اندر کچھ دوام ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی متن، اس کا کوئی متعین متن نہیں ہے. کرسچینٹی کیا ہے؟ تو چلیں بائبل ہے، چرچ کی ٹریڈیشن ہے. اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ٹیکسٹ ہوتا ہے جہاں سے ہوتا ہے. لیکن چونکہ جدیدیت کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ دنیا کی پہلی غیر الہامی تہذیب ہے، دنیا کی پہلی غیر الہامی تہذیب ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کمپیریٹیو ریلیجن جو ایک نیا ڈسپلن ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ریویلڈ ریلیجنز ہیں اور یہ نان ریویلڈ ریلیجنز ہیں. لیکن اصلاً ہم یہ مانتے ہیں کہ جتنی بھی بڑی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری ریویلڈ ہی تھیں. یہ تو بعد میں کوئی اس کے اندر کرپشن آئی ہے، کوئی انحراف آیا ہے، ورنہ وہ گویا ریویلڈ تھی. تو یہ پہلی آپ کہہ لیں کہ انڈیجنس اور مین میڈ ایک روایت ہے جو پوری کی پوری، اور جس میں اصلاً خدا کا انکار کیا گیا. ورنہ ہم نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی، جو ابتدائی فلاسفر جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ سارے کے سارے مذہبی لوگ تھے اور پیگن تھے، وہ یعنی مائتھولوجی کو مانتے تھے. انہوں نے اس کے بعد پھر اس میں نئی نئی راہیں نکالی ہیں، لیکن اصلاً وہ ایک مذہبی روایت کے اندر کھڑے ہوئے تھے، وہ کسی خلا میں کھڑے نہیں ہوئے تھے. لیکن جو جدید آدمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کھڑا ہوا ہوں اور میرے سامنے بالکل ایک نئی دنیا ہے اور انچارٹڈ ٹیریٹریز ہیں جس میں مجھے جانا ہے اور مجھے سفر کرنا. آگے علامہ اقبال کا ایک مصرع نقل کیا ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ تہی وحدت سے ہے اندیشہ غرب، تہی وحدت سے ہے اندیشہ غرب کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے. یہ اس کا کوئی سینٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی سینٹر نہیں ہے اس وجہ سے. یہ پھر دیکھیے بات یہ کہ مادی اشیاء اور ذہنی تصورات میں فرق، یعنی ایک چیئر ہے، ایک ٹیبل ہے، ٹھیک ہے، ایک باکس ہے، ایک گھر ہے، تو ان چیزوں کو ڈیفائن کرنا نسبتاً پھر بھی آسان ہوتا ہے. لیکن جو ذہنی تصورات ہیں ان کو ڈیفائن کرنا مشکل ہے. اور اسی لیے سماجی علوم ہو یا ادب کی اصطلاحات ہیں وہ ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمیشہ کے لیے کارآمد اور مستند تعریف آپ اس کی وضع کر لیں، وہ بدلتی رہے گی، ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ تعریفات جامد نہیں ہوتی بلکہ متحرک اور متغیر ہوتی ہیں. یہ بھی کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ بھی جدید ذہن سے کہا جا رہا ہے، جدید ذہن سے کہا جا رہا ہے. چونکہ پہلے تصور تھا کہ نہیں، جو لوگ ایسنشلزم کو مانتے ہیں، جو لوگ فاؤنڈیشنلزم کو مانتے ہیں، جو لوگ ریئلزم کو مانتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں نا کہ چونکہ ایک ٹرانسینڈنٹل سگنیفائیڈ ہے جہاں پر جا کے سارے معنی مکمل ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ مانتے تھے کہ بھئی چیزوں لفظ اور چیز کے جو ہے لفظ اور جو بھی اس کا اسم اور مسمہ ہے اس کے درمیان ایک تعلق ہے اور وہ ایک وجودی تعلق ہے. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا. سوشیل وغیرہ کے آنے کے بعد پھر کہا گیا کہ نہیں، وہ تعلق جو ہے وہ آربیٹریری ہے، وہ تعلق جو ہے وہ آربیٹریری ہے اور بس وہ کنونشنل ہے
اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اگر آپ مذہبی تصور کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلی بات کو قبول کرتا ہے. خاص طور پہ علمہ آدم الاسماء کلہا، وہ بھی اس میں بھی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ بہرحال ایک خاص طرح کا جو ہے ایک تصور پایا جاتا ہے اسم اور مسمہ کے درمیان، اور گویا آدم کو دیا گیا اور پھر وہ اولاد آدم میں مینیفیسٹ ہوا اور آگے گیا. اور پھر یہاں آگے لکھا ہوا ہے نا کہ جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے متعدد جدیدیتیں، یعنی اس کو ملٹیپل ماڈرنٹیز کہا جاتا ہے، اور سکسیسو ماڈرنٹیز جس کو ترجمہ کیا گیا ہے مرحلہ وار جدیدیت. اسی لیے میں نے یہاں پہ لکھا ہے، پہلے بھی بتایا تھا آپ سے کہ جدیدیت اور اس طرح کے دوسرے تصورات جو ہیں ان کو ڈیفائن شاید کرنا مشکل ہے، ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیفائن میں پھر وہی بات ہے کہ آپ اس کو جو ہے ایک خاص طریقے سے لمٹ کر دیتے ہیں جو ممکن نہیں. پھر ماڈرنٹی کی ڈیفینیشن میں یا اس کی ڈسکرپشن میں چند اضافی دقتیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو ماڈرنٹی ہے یہ ایک آل ایمبریسنگ، آل انکمپاسنگ کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، کسی خاص علاقے سے متعلق نہیں ہے، کسی خاص شعبہ علم سے متعلق نہیں. تو ماڈرنٹی یا ماڈرنزم اس کا تعلق فلسفے سے بھی ہے، سوشل سائنسز سے بھی ہے، تھیولوجی سے بھی ہے، ویژول آرٹ سے بھی ہے، موسیقی فلم سے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص ذہنی رویے سے بھی ہے. ٹھیک ہے، اور جس کو میں نے کہا ہے نا کانشیسنس، جس کو میں نے کہا ہے کانشیسنس، تو یہ حقیقت اسے خاص طور پر مشکل بناتی ہے. اب آگے یعنی جدید، تین طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں جدید کے تصور کو. ٹھیک ہے، ایک اس کا لغوی مفہوم ہے. لغوی مفہوم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس میں نیا اور پرانا، نیا اور پرانا، اولڈ اینڈ نیو. تو ہر وہ چیز یا پہلو جو مروجہ فیشن ہے جدید کہا جائے گا، چاہے وہ پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ. نیا پن، ٹھیک ہے، جس کے اندر جیسے آپ سمجھ لیں نا کہ ایک نوولٹی کا تصور ہے. دوسرا پہلو اس کا کیا ہے؟ بنیادی طور پر وہ پہلے اور بعد کا ہے، پہلے اور بعد کا ہے. تو اس کو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی مفہوم ہے. جو چیز پہلے ہے وہ قدیم ہے، جو بعد میں ہے وہ جدید ہے. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جدید اور قدیم جو ہیں وہ ریلیٹیو ہیں، جدید اور قدیم ریلیٹیو ہیں. ٹھیک ہے، رومن ایج جو ہے وہ گریک ایج کی نسبت جو ہے وہ جدید ہے، اور کرسچن ایرا یا میڈیول دور کے نسبت جو ہے وہ قدیم ہے. ٹھیک ہے، اور جو مڈل ایجز ہیں وہ ماڈرنٹی کے اعتبار سے جو ہیں آپ سمجھ لیں کہ وہ قدیم ہے، اور جو گریک ایرا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ جدید ہے. اور مطلب جیسے ایک ڈویژن یہ کی جاتی ہے. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظراں قصہ جدید و قدیم. کہ یہ جدید و قدیم کا کیا قصہ ہے؟ یعنی ایک وہی بات کہ ایک پرنسپیل یونٹی پائی جاتی ہے چیزوں کے اندر، تو آپ اس کو یہ جو آپ خاص طریقے سے ایک آپ کہیں نا کہ مختلف حصوں میں بانٹتے ہیں چیزوں کو، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تصور یہ ہے. تیسرا تصور کیا ہے؟ وہ فلسفیانہ ہے. فلسفیانہ، اس کے بھی پھر دو حصے ہیں جو یہاں لکھے ہوئے ہیں. ایک تو وہی ذہن کا رویہ جس کو میں نے کانشیسنس کہا ہے، اور ایک پھر کیا ہے وہ ایک آپ آگے جو لکھا ہوا ہے کہ یہ نظام فکر، نظام فکر و اقدار. تو عام طور پر جب ہم ماڈرنٹی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ والا حصہ ہوتا ہے، یہ والا حصہ ہوتا ہے. ایک مخصوص ذہنی رویہ ہے، اور پھر کچھ نظام فکر و اقدار جو ہے جو وجود میں آئے. تو ہر جدید رجحان نیا ہوتا ہے، مگر نئے رجحان کا جدید ہونا ضروری نہیں ہے.
یہ یہاں پہ جو نیّر صاحب ہے نا بنیادی طور پر نئے اور جدید میں فرق کرتے ہیں، نئے اور جدید میں فرق کرتے ہیں، یعنی وہ چیز کہ جو نئی ہے، جو فیشن میں ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جدید بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ جدید بھی ہو یا یعنی ان کے نزدیک جدید ہونا ایک پازیٹیو کونوٹیشن رکھتا ہے، جبکہ نیا ہونا وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ اور عام طور پہ نئے پن کے اندر جیسے وہی بات کہ ایک ایفیمرل پہلو ہوتا ہے، ایک گھٹیا پن بلکہ شامل ہوتا ہے، یعنی فیشن کے معنوں میں چیزیں ہوتی ہیں کہ چیزیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور جدید وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک سٹیبلٹی بھی ہو ایک خاص معنوں میں، یعنی وہ یہ نہ ہو کہ بس وہ آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کے اندر ایک ثبات بھی ہو، اس کے اندر ایک ٹھہراؤ بھی۔ جدید، اب اگلا جملہ بہت اہم ہے، جدید ماضی روایت اور پرانے کے سلسلے میں ایک موقف قائم کرتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ ایک موقف قائم کرتا ہے وہ پہلے کے بارے میں، ماضی کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو مذہبی تہذیبیں ہیں، مذہبی تہذیبیں اس وقت دنیا میں جتنی بھی ہیں یا مذہبی روایتیں، وہ سب کی سب ماضی کو ترجیح دیتی ہیں حال اور مستقبل پر، ماضی کو ترجیح دیتی ہیں حال اور مستقبل پر۔ اس کا کیا سبب ہے؟ کوئی صاحب بتائیں گے؟ یعنی جو روایتی مذہبی جتنی بھی روایتیں ہیں اور تہذیبیں ہیں، وہ ماضی کو ترجیح دیتی ہیں حال پر۔ جی جب ہم روایتی کہتے ہیں یا مذہبی کہتے ہیں تو اس وقت تو ہم ایک خاص معنوں میں ایک پوسٹ پروفیٹک ایرا میں ہیں، اور پیغمبر کے بعد کوئی بڑی انڈیپینڈنٹ مذہبی روایت پیدا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ سکھ مت کی بات کریں تو وہ ہندو مت کی ایک کرولری ہے، اور وہ بھی اس کا سائز وہ نہیں ہے، یا بہائیت کی بات کریں یا قادیانیت کی بات کریں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایک ایبریشن ہے نا، ایک ڈیویشن ہے جو کہیں سے نکلی۔ تو ختم نبوت کی جیسے ایک ہسٹوریکل دلیل یہ بھی ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی بھی انڈیپینڈنٹ بڑی مذہبی روایت سامنے نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہے، یعنی ایک واقعے کے طور پر ہے کہ بھائی، اور یعنی کوئی ایسی روایت سامنے نہیں آئی جو گلوبل ہو اور جو بڑے میجر سکیل پر ہو۔ کیا جی؟ دیکھیں، وہ تو ہم یہ مانتے ہیں نا کہ بھئی پہلے جو نبوت تھی یا ہدایت کے سلسلے تھے وہ پیروکیل تھے یا لوکل تھے۔ پیغمبر کے بارے میں ہم مانتے ہیں نا کہ وہ پیغمبر آخر الزمان جو تھے، ان کو جو تخصصات حاصل تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ ان کو تمام انسانیت کی طرف بھیجا گیا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ بھئی ایک لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گلوبل، ہم ان معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ آج کھڑے ہو کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو عیسائیت ایک، اور بدھ مت بھی ایک عالمی مذہب ہے نا، ہندو مت بھی ایک عالمی مذہب ہے، یہودیت بھی جو اصلاً ایک نان مشنری مذہب تھا، عیسائیت بھی نان مشنری مذہب تھی، بنی اسرائیل کے ساتھ خاص تھی۔ یہ تو سینٹ پال نے اس کو ایک مشنری مذہب بنا دیا، لیکن اب تو اس وقت ہے نا، آج ہم کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ اصلاً تو ہم یہ بات مانتے ہیں کہ رسول اللہ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے تھے وہ ایک خاص زمان و مکان کے لیے تھے، اور پیغمبر آئے اب وہ قیامت تک کے لیے تھے اور پوری دنیا کے لیے تھے۔ زمان بھی جو ہے وہ قیامت تک پرولونگ کرے گا، اور مکان بھی پورا گلوب ہوگا۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں عیسائیت وغیرہ میں یہ تو انحراف ہوا ہے نا، یعنی اصل میں جب پیغمبر آ گئے تھے تو وہ اس سب کو آگے سرنڈر کرنا چاہیے تھا نا، اس جو بھی یہودیت تھی اور عیسائیت تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا نا، انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس کو برقرار رکھا۔ زمان وقت کو کہتے ہیں نا، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ باقی تمام انبیاء ایک خاص وقت تک کے لیے ہوتے تھے، چلے گئے، اس کے بعد ایک اور نبی آ گیا، پھر ایک اور نبی آ گیا۔ ان کا جو آپ سمجھ لیں کہ ٹینیور جس کو ہم کہتے ہیں، تو بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا ٹینیور بس ان کی زندگی تک ہوتا تھا، اس کے بعد پھر اگلا نبی آ جاتا تھا، پھر اگلا نبی آ جاتا تھا۔ اور مکان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے کی طرف مبعوث ہوتے تھے۔
تو پیغمبر جو ہیں وہ پورے گلوب کے لیے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال سے اس طرح سے ہم آدمی کو زیادہ مذہبی یا روایتی آدمی کو نہیں دیتا ہے کہ سولڈ کے ساتھ کنیکشن اس کا ہے. صحیح ہے. سولڈیٹی جو ہے اسے وہیں پہ ملتی ہے، پیسے ملتی. بالکل ٹھیک. تو مطلب وہی بات ہے نا کہ گولڈن ایج جس کو کہتے ہیں، گولڈن ایج کا ایک تصور ہے. تو گولڈن ایج روایتی شخص کے لیے پروفیٹک ایرا ہوتا ہے، جب پیغمبر موجود تھے. ٹھیک ہے نا. تو آپ عیسائیوں سے پوچھیں کہ سب سے اچھا دور کہیں گے مسیح کا اور ان کے ڈسائپلس کا. یہودیوں سے پوچھیں گے موسیٰ کا، یا کہیں گے کہ جی داؤد اور سلیمان کا، وہ بھی ماضی میں ہے. ٹھیک ہے. تو مسلمانوں سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہیں گے. اسی لیے وہ تصور جو انہوں نے بتایا کہ خیر القرون کرنی، میرا زمانہ سب سے بہتر ہے جو اس کے بعد. اور ایک لحاظ سے گولڈن ایج کون سا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی بھی آئیڈیا ہے اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ سبسکرائب کرنے والے سب سے زیادہ ہوں. مطلب صحابہ کرام اگر 1.25 لاکھ تھے تو 1.25 لاکھ میں شاید چند 100 کچھ ایسے ہوں جو منافقین جن کو کہا گیا، باقی شاید کچھ کمزور لوگ بھی تھے. لیکن جو لوگ تھے ان کی اکثریت سبسکرائب کرتی تھی اس آئیڈیا کو پوری طرح. اب اس وقت آپ 1.25 ارب ہیں نا، لیکن یہ کوئی گولڈن ایج نہیں ہے، کیونکہ مطلب اگر آپ اس کی پرسنٹیج دیکھیں یا پروبیبلٹی دیکھیں تو وہ سبسکرپشن، ریئل سبسکرپشن بہت کم ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی تہذیب میں یہ تو بعد میں ہوا ہے نا کہ ہمارے ہاں کلونیل دور میں جب مغرب سے ہم متاثر ہوئے تو ہم نے گولڈن ایج کا ایک خود ساختہ تصور پیدا کیا، اور وہ کبھی ہم نے اس کو اندلس میں دیکھا، کہیں ان کو ہم نے جو ہے بغداد میں دیکھا، کبھی اس کو ہم نے مثال کے طور پہ جو ہے وہ مغلس کے دور میں دیکھا. تو اگر آپ مغلس کو دیکھیں یا اندلس کو دیکھ لیں تو عمارتیں اور آرٹ اور یہ اور آرکیٹیکچر اور فلاں اور ڈھیماں وہ تو تھا، لیکن سبسکرپشن کے حالات تو بہت خراب تھے. یعنی آپ دیکھیے نا کہ انہی دونوں جگہوں پہ آپ کے جو حکمران تھے انہوں نے اسلام کی اشاعت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. یعنی ایک اقلیت حکومت کرتی رہی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی انکوزیشن کرتے یا جبر کرتے، تھوڑی سی دلچسپی لے لیتے نا تو وہ پوری جو ہے قومیں کنورٹ ہو جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہمارا پرسپیکٹو مختلف ہے گولڈن ایج کا یا سب سے اچھے ایج کا. پھر ہمیں جیسے ایک کرونالوجیکل بھی چیز ہمیں بتائی گئی کہ سب سے پہلا زمانہ نبوت کا ہے، پھر خلافت علی منہاج نبوت ہے، پھر ملوکیت ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور دنیا کی تمام مذاہب ہیں ان کی ایک ایسکیٹالوجی بھی ہے. ٹھیک ہے. علم آخر الزمان، مطلب سبسکرپشن کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ وابستگی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جو ہے تہذیب کا گولڈن پیریڈ یا اس کا سنہری دور وہ ہوتا ہے جہاں اس تہذیب کے جو آئیڈیلز ہوتے ہیں یا عقائد و تصورات ہیں ان سے حقیقی وابستگی سب سے زیادہ ہو. یہ ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں وابستگی جو ہے لفظ میں اور روح میں ہر دو لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو آج میں نے عرض کیا ہے نا کہ صحابہ 1 لاکھ ہوں گے تو آج 2.25 ارب ہیں، لیکن وہ 1 لاکھ میں سے اکثریت، بہت بڑی اکثریت پوری طرح وابستہ تھی، اور آج جو ہے ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو حقیقی طور پہ وابستہ ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسکیٹالوجی کا بھی ایک تصور ہوتا ہے کہ چونکہ یہ بات مانی گئی ہے کہ انسان بھی فانی ہے اور یہ کائنات بھی فانی ہے. تمام مذہبی روایتوں میں یہ تصور ہے کائنات بھی فانی ہے، کائنات کو ختم ہونا ہے. تو ایک آخر الزمان کا تصور بھی ہے، اور سب کے ہاں ایک چیز مشترک ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر کا غلبہ ہوگا. ایک غلبہ پیغمبر کے دور میں تھا، اور ایک درمیان میں اوپر نیچے آتے رہیں گی چیزیں، ویوز آتی رہیں گی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو جیسے ایک کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو نوٹ پہ اس کائنات کا خاتمہ ہوگا. اور یہ گویا جیسے مجھے لگتا ہے بالکل فطری بات ہے کہ مطلب جیسے معاذ اللہ یعنی کسی ناکام کہانی کے طور پر یہ سارا قصہ ختم نہیں ہوگا. یعنی یہ کہنا کہ بالکل ختم ہو، بلکہ ایک پازیٹیو نوٹ پہ کہ بھئی دیکھیں کہ وہ جو چیز آئیڈیا تھا وہ گلوبلی بھی
جیسے وہ ڈومینیٹ کر گیا اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس آئیڈیا کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یعنی وہ جو لیکن وہ جو مستقبل میں ہے نا اس کے حوالے سے بھی اگر آپ غور کریں تو وہ اس کے اندر جو گولڈن نیس ہے نا وہ مادی اعتبار سے نہیں ہے, وہ روحانی اعتبار سے. میں نے عرض کیا نا کلونیل پیریڈ میں گولڈن پیریڈ کی ساری چیزیں وہاں سے آئیں جہاں سے انگریز سے ہمارا تاثر تھا. ٹھیک ہے. یعنی سویلائزیشن کا ایک پورا تصور مغرب نے دیا. اب ہم نے وہ, اور سویلائزیشن کا مطلب ہے اچھے کپڑے, ڈھنگ سے بیٹھ کے کھانا کھانا, بڑی بڑی عمارتیں, ایجادات, ٹھیک ہے, اور ڈسکوریز وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ اب ہم نے لوکیٹ کرنے کی کوشش کی تو ہم ادھر گئے. میں نے کہا کبھی اندلس میں گئے, کبھی جو ہے وہ یہاں پر آئے, وہاں پر گئے. تو وہ جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کا پرتو ہے, وہ جو اینڈ جس کی میں بات کر رہا ہوں نا. لیکن وہ بھی کیا ہے کہ بس اس کی ایک پرچھائی ہوگی, اس کی ایک پرچھائی ہوگی. مطلب دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ پیغمبر کا ہے اور جو پیغمبر کے ساتھ ہوں, تو جب ختم نبوت کا یہ تقاضا بھی تو ہے نا کہ اب پیغمبر نہیں ہے تو اب وہ دور نہیں آ سکتا, وہ دور ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نہیں ہے, پیغمبر کے ساتھی نہیں ہے. ایک روایت ہے ہمارے ہاں کہ کہا گیا نا کہ امتی کل مطر, میری امت بارش کی طرح ہے. یہ معلوم نہیں کہ بارش کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری. وہ ان معنوں میں ہے کہ بعض اوقات خیر ہو سکتا ہے, بعض اوقات لوگوں کے ہاں عبادت اور علم وغیرہ بڑھ سکتا ہے, لیکن ایز این ایپوک, ایک زمانے کے اعتبار سے وہ زمانہ بہرحال پیغمبر کے دور کو میچ نہیں کر سکتا. بڑی فطری سی بات ہے نا, پیغمبر ہیں اور پیغمبر کے ساتھی ہیں. اب پیغمبر کے کردار پر کتنا کچھ بھی آدمی ڈھل جائے, بہرحال وہ معاملہ تو وہاں پہ نہیں ہو سکتا نا. ٹھیک. پھر ایک ہمارے یہاں تصور جیسے یہ ہے کہ بھائی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جب انس بن مالک سے کچھ لوگوں نے شکایت کی حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم کی, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم پر جو بھی دور آئے گا اس سے اگلا دور اس سے زیادہ برا ہوگا, یہاں تک کہ تم اپنے نبی سے جا ملو. اس سے کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر مغرب کا تصور یا ہیگیلین تصور لینئر ہے بہتری کی طرف, تو شاید ہمارا بھی لینئر ہے لیکن نیگیٹیولی, پیغمبر سے شروع کر کے بس زوال ہی پہ جا کے ڈپ پہ جا کے ختم ہوگا. ایک لکیر میں, ایک سیدھی لائن میں نا, سیدھی لائن میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اصل میں یہ بات کر رہے تھے صحابہ سے اور تابعین سے. پیغمبر اب نہیں ہے, سینئر صحابہ بھی نہیں ہے, تو اب ہر آنے والا دور کمتر ہوگا نا, یہ ان سے کہا جا رہا ہے. ورنہ تو آپ کو پتا ہے کہ بھائی برے وقت آئے پھر اچھے وقت آ گئے, برے وقت آئے پھر اچھے وقت آ گئے. تو اس کو ہمارا کہا ہے ویو کی طرح ہے. اچھا, مڈرنٹی کے اندر بھی ایک تصور ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں, یعنی ایک تصور تو لینئر ہے نا, ایک ہندوؤں کے ہاں سکلیکل ہے, ایک تصور ہے جس کو سپائرل کہتے ہیں کہ وہ ہے گول گول, لیکن وہ اب جو آگے جو گولے بن رہے ہیں نا وہ بہتر بن رہے ہیں. یعنی مڈرنٹی کے اندر ایک کچھ تھیورسٹوں نے یہ بھی کہا ہے, گھوم کے ایک جگہ پہ آئے گا پھر وہاں سے شروع کرے گا, لیکن وہ جو بگننگ ہوگی وہ پہلے سے بہتر ہوگی, یعنی وہ آگے اسپائرل, ان معنوں میں بھی اس کو کہا گیا ہے. یہ بھی ایک تصور ہے. یعنی اس میں آپ سمجھ لیں مکسچر ہے لینئر کا اور سیکلیکل کا, گول گول گھوم رہا ہے, لیکن اس کے بعد جو اگلا نقطہ جہاں سے شروع ہوگا وہ پہلے سے آگے سے شروع ہوگا, وہ آگے جہاں ختم کرے گا اس سے آگے سے شروع ہوگا, اور اس طریقے سے گویا اس کے اندر بھی ایک پروگریسونیس شامل ہے کہ وہ آگے کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. دینی لحاظ سے جی یہ جو آپ نے کہا کہ حدیث ہے کہ میرا زمانہ سب سے, اس سے تو یہ اشارہ ہے کہ قیامت تک جتنے بھی آئیں گے وہ بھی ڈاؤن فال ہی ہے قیامت تک. یعنی اس لحاظ سے تو پھر یہ امام مہدی علیہ السلام کو دور ہے, اس کو یا اس سے اوپر جو دور ہے ان کو دیکھیں, یہی تو میں نے عرض کیا نا بھائی کہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ مستقل زوال ہے. بنو امیہ کے کچھ بادشاہ کچھ ایسے بھی آئے کہ جو اتنے مناسب نہیں تھے, پھر عمر بن عبدالعزیز آ گئے, پھر اس کے بعد اور لوگ بھی آتے رہے اچھے برے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہلاکو خان کا دور آیا, سلطنت عباسیہ ختم ہو گئی, بہت ڈپ تھا. اس کے بعد پھر مسلمان اوپر گئے, ٹھیک ہے, 3 سلطنتیں قائم ہو گئیں,
ایک جو ہے وہ سلطنت جو ہے ترکان تیموری، ترکان صفوی، ٹھیک ہے، اور ترکان سلجوقی یا عثمانی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بر صغیر میں حکومت قائم ہوئی، ایران میں ہوئی اور ترکی میں ہوئی، ایک غلبہ ہوا. پھر اس کے بعد پھر ہم کالونائز ہو گئے، یعنی کالونائز کا مطلب ہے استعمار آ گیا. پھر اس کے بعد ہم ڈی کالونائز ہوئے. اس کا مطلب یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ویوز کی طرح ہے، لہروں کی طرح ہے، وہ لکیر میں نہیں ہے. یعنی حالات، ورنہ تو پھر جبر ہو جائے گا نا، ورنہ تو جبریت ہو جائے گی نا. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جو مرضی کر لیں آپ کے حالات بہتر نہیں ہونے. تو مغرب کے جو جدید تصور ہے ہیگل وغیرہ کا، اس میں بھی جبریت ہے اور اس میں بھی ایک جبریت ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. جبکہ یعنی اسلام پورا کا پورا انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اختیار میں کھڑا ہوا ہے، اختیار پہ کھڑا ہوا ہے کہ جی آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں، آپ اس کو بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کے تو جی بیانات میں اس طرح بھی ہے کہ گولڈن ایج، یا ہم جسے کہیں گے کہ وہ صحابہ کے دور کے بعد جو خلافت راشدہ جو تھی، تو اس دور کے بعد جی یعنی یہ اسلام تو آج تک زوال کا شکار ہے، لیکن مسلمان جو ہے وہ مطلب عروج میں ہے. ہاں میرا خیال ہے کہ شاید ہاں یہ تصور جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یعنی دونوں باتیں، مطلب مراد یہ ہے کہ بھئی مسلمان اور اسلام یہ ان کو منہا نہیں ہم کر سکتے. وہ جو آپ تصور بیان کر رہے ہیں وہ تصور وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے رد تاریخ. یہ رد تاریخ کی تھیری ہے کہ اسلام 25-30 سال تک اپنی اصل حیثیت میں رہا، اس کے بعد پھر ملوکیت آ گئی، اس کے بعد پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اب گویا وہ اسلام موجود نہیں ہے اور اب آج ہمیں اس کو دوبارہ سے قائم کرنا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے یہ مسلم پروٹیسٹنزم ہے، یہ مسلم پروٹیسٹنزم ہے، یہ پوری روایت کا رد ہے، یہ پوری روایت کا رد ہے. تو اس میں کیا ہے، اس میں کلام کا بھی رد ہے، فقہ کا بھی رد ہے، تصوف کا بھی رد ہے، سلاطین کا بھی رد ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ سب کا رد ہے. یعنی مسٹر پرویز صاحب ہے نا، تو پرویز صاحب نے کیا کہ عجمی فتنہ، یعنی پیغمبر کے جاتے ہی 100 سال بعد عجم کے کچھ لوگ قابض ہو گئے، انہوں نے اسلام کو ہائی جیک کر لیا. مودودی صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ جو ہے وہ خلافت تھی وہ ملوکیت میں بدل گئی، اور اس کے بعد ملوکیت ہی چلتی چلی گئی اور اسلام جو ہے وہ گویا زوال ہو گیا. تصوف کو ایک صاحب کہتے ہیں کہ بھئی تصوف جو ہے وہ ایک متوازی دین ہے. تو یہ سب سٹیٹمنٹس کیا ہیں؟ یہ سب سٹیٹمنٹس جدیدیت ہی کے شاخسانے ہیں، یہ جدید اسلام کا بیانیہ ہے. تو اسلام تسلسل کے ساتھ چلا جا رہا ہے، تواتر تعامل کے ساتھ کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، اور اس کی ریکٹیفیکیشن بھی اندر ہوتی رہتی ہے. یعنی جو تجدید دین کا پورا فینومینن ہے وہ کیا بتا رہا ہے؟ یعنی یہ جو سارا بیانیہ ہے یہ اس کی نفی ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ آخری دین بھی بس کہیں غائب ہو گیا اور بس ٹیکسٹ میں پڑا ہوا ہے، اور باقی اب ہمیں اس کو دوبارہ ٹیکسٹ کی مدد میں سے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. ٹیکسٹ موجود ہے، روایتیں تو سب فارغ ہو گئی نا، نہ تصوف ہے، نہ فقہ ہے، نہ کلام ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اور آپ نے جیسے ایک تصوراتی چیز بنا لی، اور یہ بھی اصل میں کیا ہوا ہے، یہ کلونیل استعماری دور کا، ہم اس پہ بات کریں گے. تعبیرات دین جو پیدا ہوئی ہیں نا، یہ استعمار کا اثر ہے. اور جیسے استعمار کے آپ کہیں کہ جو بھی اس کے تقاضے تھے یا اس کے جو مفادات تھے اس پر جیسے ریکنسٹرکشن کی گئی ہے. اس میں کوئی بددیانتی نہیں ہے، لیکن غلطی ہے اس کے اندر غلطی ہے واضح طور پر. چلیں، جدید ماضی روایت اور پرانے کے سلسلے میں ایک موقف قائم کرتا ہے. اس موقف کی مدد سے وہ ماضی اور روایت سے اپنے انقطاع کا جواز گھڑتا ہے. انقطاع ہے نا، اس کے اندر ایک رپچر ہے، ایک ڈس ایسوسیشن ہے. بھائی لوگ ماضی کے بارے میں ہر طرح کی رائے رکھتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ماضی سے آپ شرمندہ ہیں، ماضی سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، ماضی آپ کے لیے سہان روح بن گیا ہے. تو انلائٹنمنٹ والوں کے لیے تو 1000 برس پیچھ کا وہ اتنا سہان روح تھا کہ اس کا بلیک آؤٹ ہی انہوں نے کر دیا، اس کو نکال دیا، اس کو ڈارک ایجز کہہ دیا بھائی اس کو کاٹا مار دیں. یہ ایک غلطی ہو گئی ہم سے اور ہم غلط طرف نکل گئے. اب ہم نے اپنے آپ کو دوبارہ سے ریکیلیبریٹ کر دیا ہے، یعنی جو ہماری اصل تھی نا، جو گریکو رومن تھی، ہم نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا. یہ نہیں ہوا پہلے کبھی،
یہ انسانیت کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں نے حال کے بارے میں ایک میگنیفیشنٹ تصور قائم کیا گرینجر والا، اور اپنے ماضی سے ان کو گھن آنی شروع ہو گئی. یہ بالکل ایک نئی چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جدید ماضی اور روایت کو اذکار رفتہ، متروک، ناموزوں، غیر مفید، یہاں تک کہ بوجھ بھی قرار دیتا ہے. اب دیکھیں بڑے اچھے الفاظ ہیں کہ یہ سب کیا ہے کہ متروک، ناموزوں، ٹھیک ہے، غیر مفید، اور خود کو تاریخی طور پر ارتقاء پسند سمجھتا ہے اور خود کو نمو کی قوت کے طور پر پیش کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جدید ہے. یہ جدید ہے جس کو جیسے نیّر صاحب اون بھی کرتے ہیں کہ بھائی جدید کیا ہوتا ہے؟ وہ ماضی کے بارے میں ایک ججمنٹ دیتا ہے، اور اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہسٹری کے بارے میں ایک نارمیٹو پوزیشن اختیار کرتا ہے کہ بھائی یہ جو دور ہے یہ افضل ہے، یہ بڑھیا ہے، اور جو پیچھے ہم وقت گزار کر آئے ہیں وہ کمتر ہے، ٹھیک ہے، وہ حقیر ہے، وہ ذلیل ہے. اس کے وہ جو کہا تھا نا کہ ایک نیا پن ہے اور ایک جدید ہے، اب وہ بائنری بنا کر گویا نئے کو ریفیوٹ کر رہے ہیں اور جدید کو اون کر رہے ہیں. نیا کھوکھلا ہوتا ہے، بغیر موقف کے ہوتا ہے، وہ سراسر افادی وقتی ریت پر نقش کی صورت ہوتا ہے. اس کا منشا تنوع اور تبدیلی کی آرزو کی تسکین کرنا ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا جواز ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ نیا جو ہے، مثال کے طور پر شاعری ہے نا، تو شاعری میں جدید کیا ہے؟ نظم ہے، مثال کے طور پہ وہ جدید ہے. اور لٹریچر میں جدید کیا ہے؟ ناول ہے، وہ ایک ماڈرن فارم ہے، تو یہ اچھی چیز ہے. لیکن مثال کے طور پہ یہ بات کہ آپ جو ہے وہ آئی پیڈ استعمال کرتے ہیں، یا آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، یا آپ فلاں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کوئی جدید نہیں، یہ تو نیا ہے. اور یہ اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں لہٰذا یہ صارفیت کا حلیف بنتا ہے، نئے سے نئی چیز، نئی سے نئی چیز. یعنی آپ نے گاڑی خریدی ہے 1 کروڑ روپے کی، اور آپ 6 مہینے بعد کوئی اور چیز آ گئی. اے سی خریدتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں بار بار آتا ہے کہ اب اس میں فلاں چیز آ گئی ہے نئی. اب آپ شرمندہ ہے کہ اب یہ ہم نے کیا چیز لے لی ہے. اب اس کے بعد جیسے لیپ ٹاپ ہے یا موبائل ہے نا، یہ جو صارفیت ہے نا، نیا پن، نوولٹی، کہ جی آپ نے بالکل کٹنگ ایج چیز خریدی تھی اور 6-8 مہینے بعد پتہ لگا کہ جناب وہ تو باسی ہو گئی ہے، وہ تو جو ہے اذکار رفتہ ہو گئی ہے. اچھا جی، جدیدیت کا تاریخی مفہوم یہ بھی آگے ہے. کل سے آگے کا سفر، سیدھا خط جمع سیڑھی کے پائے پر، یعنی وہی بات ہے کہ ایک ہے کہ پائیدان پہ آپ چڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیدھا جا رہے ہیں. دونوں میں پروگریسونیس ہے، اس میں پروگریسو ہے. ایک میں لینیئرٹی ہے، ایک میں جیسے اوپر طرف، یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ ہاریزونٹل ہے، آپ آگے کی طرف جا رہے ہیں، ایک میں ورٹیکل ہے. اچھا جی، مادی اور عرضی سطح پر آگے بڑھنے کا مفہوم بھی ہے، اور ذہنی، تخیلی اور جذباتی سطحوں پر ترفع پانے کا بھی. دیکھیں مادی سطح پر، عرضی سطح پر ترقی ہو رہی ہے، یہ تو واقعہ ہے، یہ تو واقعہ ہے. یعنی پہلے جو ہے وہ جو مہینوں کا سفر تھا وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے جتن کرنے پڑتے تھے وہ سہولت سے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. مطلب پیغام رسانی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، نظر آ رہی ہے. لیکن ایک اور چیز کیا ہے کہ نہیں، ذہنی، تخیلی اور جذباتی سطحوں پر بھی ترفع پانے کا معنی ہے. یعنی ذہنی طور پر بھی ہم بالغ ہو رہے ہیں، ہماری امیجنیشن جو ہے وہ اور کریٹیو ہو رہی ہے، یہ تصور بھی پایا جاتا ہے. اگرچہ یہ وہ چیز ہے جس کو کانٹیسٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اسٹرا ڈاگز ایک کتاب ہے جان گرے کی، اس کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتا ہے دیکھیں ٹیکنالوجیکلی، میٹیریلی تو ہم ترقی ہی کریں گے، آگے سے آگے ہی جائیں گے، لیکن مورلی اور ایتھیکلی ہم ترقی نہیں کر رہے، یہ میچ نہیں کر رہے. اور یہ ایک بڑی ڈائیکوٹمی ہے. یعنی اس میں تو کہتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی اگر دنیا ایک دفعہ ختم ہو کر بھی دوبارہ شروع ہوگی تو کہتا ہے کہ وہیں سے آگے سے شروع ہوگی جہاں پہ ختم ہوئی تھی. یعنی اس نو سٹاپنگ، یعنی اس میں تو پیچھے نہیں جا سکتے. وہ تو ٹیکنالوجیکل ڈٹرمنزم ہے، آگے سے آگے جانا ہے. لیکن ایک ہٹلر آتا ہے، ایک پول پاٹ آتا ہے، ایک اسٹالن آتا ہے، جو انسانوں کی جو پروگریشن ہے یا اس کی ترقی ہے یا اس کی انیویٹیبل پروگریس کے تصور کو ریفیوٹ کر دیتا ہے. انسان تو نہیں ایک دم کوئی آدمی آئے. مطلب ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، دن دہاڑے ہو رہا ہے، آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے نا. کتنی ترقی ہو رہی ہے، کتنی ترقی ہو رہی ہے. یعنی اسرائیل کی ٹیکنالوجی کے بارے میں تو ہمارے یہاں لوگ ضرب اللسان تھے نا
اتنے نوبل لوریٹس پیدا کیے, اتنی زیادہ ٹیکنالوجی, پوری دنیا کے جو ہے بڑی بڑی کمپنیز, ان کا ٹیکنالوجی کا ہب کہاں ہے؟ وہ اسرائیل ہے. یہ وہی اسرائیل ہے نا جو اب یہ سب کچھ کر رہا ہے اور دن دہاڑے کر رہا ہے, زندگی کی آخری حد کر رہا ہے. تو یہ ایک پیراڈوکس آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ مادی طور پر بھی ترقی کریں گے, اور جدیدیت میں یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر بھی, تخیلی طور پر بھی ترقی کریں گے. ہاں جدیدیت کے نام پہ مطلب جو عمل ہوا ہے وہ ذرا وہ اگر ہم دیکھیں ان ہیومن لگتے ہیں, ان نیچرل لگتے ہیں, آپریشن لگتے ہیں. اس کے علاوہ یہ سارا کچھ ہوا کیسے؟ کون سا کیسے ہوا؟ یہ جدیدیت کا پورا جو عمل تھا, اس کے جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں. دیکھیں, یہ کہنا نا کہ یہ کوئی سرابی نہیں کرتی, نہیں. انسان کے اندر ایک بہت ہی مضبوط چیز ہے, وہ ہے جبلت, انسٹنکٹ. ٹھیک ہے, تو ماڈرنٹی نے اور پھر پوسٹ ماڈرنٹی نے اس جبلت کی تسکین کا غیر معمولی سامان کیا. ٹھیک ہے, اور انسان کی طاقت میں اضافہ کیا ہے, انسان کے تصرف فی الارض اور تمتع فی الارض میں غیر معمولی اضافہ کیا ہے, لذتوں کو لامحدود حد تک بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہوا ہے نا, اور یہ انسان کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. تو یہ چیز اس نے فراہم کی ہے, اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم فیسینیٹ ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ. یعنی آپ دیکھیں نا, کچھ سالوں سے ہمارے پاکستان کے بہت سے جو صنعتکار ہیں, جو چائنا چکر لگا کے جو بھی آدمی آتا ہے وہ بالکل جیسے مسمرائزڈ ہوتا ہے. تم گئے وہاں پہ, دیکھا ہے کیسے بنا دیا, مہینوں میں بنا دیا, اور یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو فیسنیشن بہت زیادہ ہے نا. یعنی قطر ہو کے آئے اگر آپ ابھی مسلمان ملک میں سے, تو جو انہوں نے اولمپکس کے لیے جو کچھ کر دیا ہے وہاں پہ, جو انفراسٹرکچر بنا دیا ہے, 500 سال تک نہیں برتا جا سکتا. وہ ڈائنوسورس بنا کے کھڑے کر دیے انہوں نے ایک ایونٹ کے لیے, اتنا ان کے پاس پیسہ ہے. تو ہمارے ہاں تو ابھی بھی لوگ بہت زیادہ فیسینیٹ ہو رہے ہیں نا. یعنی کوئی مطلب ماڈرنٹی کے بارے میں خاص طور پہ اس پہلو سے تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. یعنی ان کو لگتا ہے کہ یہ آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور پروگریس کے اس تصور کے خلاف بات کرنا تو لگتا ہے کہ بلیسفمی ہے. یہ بلیسفمی ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کیا بات کر لیں گے جی, اریانی فحاشی بہت ہے جی, بڑی اریانی فحاشی ہے جی, بڑے ہی جناب وہاں پہ اللیجیٹمیٹ چائلڈ پیدا ہوتے ہیں, لوگ جی ایسے ہی رہ رہے ہیں جی, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اگر تنقید کوئی ہے تو یہ والی ہے, اور وہ یہی ہے کہ بس وہ تو آئیڈیل ہے. اسلام کا مقصود بھی یہی تھا. یعنی اسلام کا مقصود تو مغرب نے حاصل کیا ہے. تو بس یہ چند چیزیں ہیں, چند انگریڈینٹس ہے, وہ اس میں داخل کر دیں تو یہی تو اسلام ہے. آپ سمجھنے بات ہے. یعنی وہ جو سوروکن تھا نا, تو سوروکن کی 1930 میں کتاب آئی تھی اس کی, دا کرائسس آف آر ایج. اس نے کہا تھا کہ یہ دو طرح کے کلچر ہیں. ایک کو اس نے کہا تھا سینسیٹ کلچر, اور ایک کو اس نے کہا تھا کہ ایڈیشنل کلچر. اس نے کہا تھا یہ مغرب ہے, یہ مشرق ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سینسیٹ کلچر ہے, یعنی اس کے سینسز اور سینسز کی تسکین, یہ مغرب ہے. لیکن وہاں پہ آئیڈیا غائب ہوتا جا رہا ہے, اسپرٹ غائب ہوتی جا رہی ہے, مورلٹی غائب ہوتی جا رہی ہے. مشرق یا اسلام اس کے پاس یہ ہے. تو اس کا ایک خواب تھا, اس کا ایک خواب تھا کہ اس کی ایک میرج ہوگی اور ایک آئیڈیل کلچر وجود میں آئے گا. یہ اس کا خیال تھا کہ یہ مشرق و مغرب کا کوئی امتزاج ہوگا قریب کے دور میں, چونکہ یہ بھی ناقص ہے, یہ بھی ناقص ہے. ٹھیک ہے, ان کو مرج کرنا. اور یہ آئیڈیا مطلب بہت کامن ہے, اور شاید کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ بالکل نیچرل ہے کہ وہ سب تو ٹھیک ہے اور اس نے تو آگے ہی جانا ہے اس کے راستے میں. وہ کیا ہے, وہ تو انسانیت کی مشترکہ متاع ہے. اس کے اندر سے روح نکل گئی ہے. مجھے کہا نا کہ پرانی روشنی میں اور نئی میں فرق اتنا ہے, اسے کشتی نہیں ملتی, اسے ساحل نہیں ملتا. ٹھیک ہے, یا روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی. تو بدن تو وہاں تیار ہو رہا ہے نا مغرب میں, بس اس کے اندر یہ روح شرق داخل ہو جائے گی. یعنی یہ ایک ہمیں لگتا ہے کہ بہت پرابلمٹک بات ہے. یعنی ماڈرن سٹیٹ میں کچھ اصول داخل کر کے یہ خلافت بن جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے, لیکن تصور یہی ہے کہ وہ سب کچھ ہے. جیسے مثال کے طور پر مولوی صاحب نے کہا کہ جو ہے مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام. ٹھیک ہے, یا ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ جو ماڈرن امریکن پریزیڈنشل کیپٹلسٹ سسٹم ہے, اس میں سے اگر آپ خدا کی حکمرانی داخل کر دیں, اس میں سے سود نکال دیں, تو یہ ایک آئیڈیل نظام ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں
مسئلہ ہے اس بات میں. یعنی یہ جو کیریئرز ہیں نا, یعنی یہ انسٹیٹیوشنل کیریئرز ہیں مڈرنٹی کے, اور اس کے رگ و پے میں ایک ایسی روح سرایت کیے ہوئے ہے جو خدا سے بغاوت پر کھڑی ہوئی ہے. وہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں پرومیتھین اس کے اندر اسپرٹ ہے, یہ آپ اس کو نکال نہیں سکتے. یعنی وہ جو اسپینگلر نے بھی تقسیم کی تھی نا تہذیبوں کی, تو اس نے اس کو جو ویسٹ تھا اس کو اس نے کہا تھا پرومیتھین ہے, یہ پورا کا پورا اس پہ کھڑا ہوا ہے. تو بہرحال وہ اس پر ہم انشاءاللہ آگے بھی اس کورس میں بات کریں گے. تو یہ جو آپ نے لا محدود خواہشات کی ہوئی بات, تو جی جن لوگوں کا بھی اس دور میں یہ ذہن ہے, تو جی کیا انشاءاللہ جو ان کا ذہن یعنی ان کا اگر رخ چینج ہوگا نا, تو اس طرح یہ کہنا ان کو ٹھیک ہوگا کہ اپنی رخ کو تم جنت کی جانب جو ہے تم اس کو نکالو کہ وہاں یہ سب کچھ ہوئے گا جو تم یہاں پر ڈھونڈ رہے ہو, کیا یہ صحیح ہوگی؟ یعنی دیکھیے یہ تو ایک تصور ہے نا. یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو اگر آپ بہت زیادہ بنا دیں گے نا, ذرا آپ سمجھ لیں کہ لذت پر مبنی, تو اس سے مسئلہ پیدا ہو جائے گا. یعنی وہ ابھی ایک صاحب نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں عورت کو ایک مارکیٹنگ گمک بنانا کوئی نئی بات نہیں ہے, معاذ اللہ یہ پرانی ہے. یعنی آپ کیپٹلزم پہ تنقید کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس کے اندر یعنی آبجیکٹیوائزیشن یا آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن ہے. تو وہ کہتے ہیں جو آپ کے واعظین جنت کا تصور پیش کرتے ہیں کیا یہ وہی نہیں ہے اصل میں؟ تو اصل میں تو وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, اس کا صحیح محل یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک آئیڈیل دنیا کا تصور ہے, ٹھیک ہے, ایک ایسا تصور کہ جس میں حزن نہ ہو, جس میں خوف نہ ہو, ٹھیک ہے, جس میں راحت ہو, ہر طرح کی راحت ہو, ٹھیک ہے, روحانی بھی ہو اور باقی بھی ہو, اور انسان کے ہر جذبے کی تسکین ہو جس پر انسان کو خدا نے خلق کیا. تو وہ اصل میں جنت تھی, ٹھیک ہے. جب آپ نے جنت کو چھوڑا تو پھر آپ نے یوٹوپیا بنایا نا, یوٹوپیا یعنی خیالی جنت. وہ سارا تصور وہی ہے نا کہ آپ نے وہی جو سیلویشن تھی اس کو آپ نے پروگرس سے بدل دیا, اور جو فردوس گمگشتہ تھی جو ایک دوسرے عالم میں تھی وہ آپ نے دنیا میں پیدا کرنے کی کوشش کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آئیڈیا تو ہم لے کر پیدا ہوئے ہیں, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, ایک آئیڈیا کمال کا ہم لے کر پیدا ہوئے ہیں, لیکن وہ ہم اچیو نہیں کر سکتے یہاں پہ. جیسے مثال کے طور پہ آئیڈیا سنگولیرٹی کا لے کر پیدا ہو گئے ہیں, وہ بھی اس دنیا میں لوکیٹ نہیں کرتا. آئیڈیا ٹرانسینڈنس کا لے کر پیدا ہوئے ہیں, وہ بھی یہاں لوکیٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی طریقے سے آئیڈیا ہم ایٹرنل ہیں, وہ بھی اس دنیا میں لوکیٹ نہیں کرتا. تو ٹرانسینڈنس, سنگولیرٹی اور ایٹرنیٹی یہ اصل میں جہان کی تھی. آج ماڈرن ٹیکنالوجی ان تینوں کو یہاں پر اچیو کرنا چاہتی ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ ٹرانسینڈنس چاہتی ہیں, جسم سے وہ مشین میں جانا چاہتی ہیں. تو مذہبی ذہن ان تمام چیزوں کو مانتا ہے دوسرے عالم میں. جدید ذہن کے اندر بھی یہ آئیڈیا تو ہے, لیکن وہ جدید ذہن یہ تینوں اس دنیا میں پیدا کرنا چاہتا ہے, اس خبت میں ہے, اور جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کارنامے بھی انجام دے رہا ہے. ٹھیک ہے, جدید ذہن میں جی وہ لوگ ہیں جو کہ جن میں ایمان یعنی نہ ہو, وہ اس میں آئیں گے سارے. دیکھیں ایک تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک تو یہ پورا دور ہی جدید ہے نا, تو ہم سب کہیں نہ کہیں جدیدیت یا جدید تصورات سے متاثر ہیں, کوئی کم کوئی زیادہ, ٹھیک ہے. اور جو خدا اور آخرت یا روح کا تصور نہیں رکھتے وہ بہت زیادہ اس کو مان لیتے ہیں. ہم ایسے لوگ جو سب مانتے ہیں وہ پوری طرح اس کے تصورات کو تو قبول نہیں کرتے, لیکن اس کے بنائے ہوئے ڈھانچوں میں اور اداروں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا جو ریلیجیس, مورل, اسپرچول سیلف ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان چیزوں کو جنت سے پہلے حاصل کریں؟ کیا ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے؟ ہاں, مطلب اسی کو پھر اس کو کہتے ہیں نا کہ ٹرانس ہیومنزم اس کو کہتے ہیں نا. یعنی کوئی آدمی ہو سکتا ہے اس کے نزدیک یہ کوئی شرف کی بات ہو کہ انسان جسم سے آزاد ہو کر مشین میں بدل جائے. مطلب یہ ہو سکتا ہے کسی کا آئیڈیا ہو کہ بھئی ہم مشین میں پہنچ جائیں یا ہم ہمیشگی حاصل کر لیں. ٹھیک ہے, تو کوششیں کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو نہیں پائے گا. یعنی لانجیوٹی تو ہے کہ 80 سے 100 سال کر دیں, 200 سال کر لیں, 300 سال کر لیں, لیکن یہ ان سے ہوگا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ تو اپنا اپنا ذوق ہے نا, کہ کوئی آدمی انسان بننا چاہتا ہے, انسان رہنا چاہتا ہے, اور کوئی آدمی اپنے آپ کو مشین میں ڈھالنا چاہتا ہے.
یا کوئی آدمی اپنے آپ کو حیوانی سطح پہ اتارنا چاہتا ہے، یہ اپنا ذوق ہے، وہ کہتے ہیں پسند اپنی اپنی، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی اپنی پسند ہے. تو دونوں یہ ساری صفات گولڈن یہ جو تھی ایج اس میں یہ کون سی ساری صفات؟ یہ جو ابھی بات ہو رہی کہ سکون اور راحت اور چین، یہ صرف گولڈن نہیں جی، مطلب میں پھر عرض کرتا ہوں آخری درجے میں وہ دنیا میں ممکن نہیں ہے نا، دنیا میں ممکن نہیں ہے. مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جنت کا استعارہ ہے، یہ کوئی، ہاں مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. اچھا جی، تو جدیدیت تاریخ کے ارتقاء پذیر بیانیے کے حق میں ہے، نوسٹیلجیا کے حق میں نہیں ہے. یعنی وہ نوسٹیلجیا کو نہیں مانتی کہ پیچھے آپ دیکھیں اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں. مادی اور ذہنی طور پر آگے کے اسفار میں متناسب تعلق کا ہونا لازم نہیں. مادی ترقی کے سلسلے میں اتفاق کے رائے کا امکان جس قدر زیادہ ہے، ذہنی ترقی کے ضمن میں اس قدر کم ہے. وہی بات، ایوولوشن ہو رہا ہے تو ایوولوشن فیسلٹیز میں ہو رہا ہے، میٹر میں ہو رہا ہے، لیکن کیا ذہن میں ہو رہا ہے؟ تو نہیں، ایسا تو نہیں ہے. یعنی وہ تو آپ قریب میں دیکھ لیں تو لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ بھائی مطلب اب میر جیسا شاعر نہیں پیدا ہو سکتا، غالب جیسا نہیں پیدا ہو سکتا، اقبال کے بعد اقبال جیسا کوئی نہیں پیدا ہوا. اور یہ صرف اردو کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کی ہر روایت میں آخری بڑا شاعر 70-80 سال پرانا ہے، ہر زبان میں، ہر بڑا آدمی. تو اس کا کیا، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ بھائی وہ ترقی تو بہت زیادہ ہو جا رہی ہے، دن بدن ہو رہی ہے. یعنی پچھلے 15-20 سال میں جو ترقی ہوئی ہے وہ محیر العقول ہے. لیکن کیا ذہن بھی ویسے ہی بڑھ رہا ہے؟ ڈمبنگ ڈاؤن، یعنی اس پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ یہ جو گوگلڈ جو آپ نے بنائی ہے، جو جنریشن ہے، یہ بالکل فارغ ہے. ہم تو پڑھاتے ہیں کلاسوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہم دیکھ نہیں رہے کہ دن بدن ایسے لگتا ہے کہ جیسے دماغ تو ختم ہو گئے. لوگ اس خیال میں ہے کہ جی بڑے ذہین بچے پیدا ہوتے ہیں. بھائی موبائل آن کر لینا اور گیم لگا لینا، یوٹیوب کھول لینا، یہ ذہانت ہے؟ یعنی اب تو مشکل ہو گیا کوئی گفتگو کرنا کلاسز میں کہ کیا ان کو کیا بتائیں، ان سے کیا بات کریں. تو یہ بات کہ بھائی مادی ترقی میں تو اتفاق ہے لیکن ذہنی ترقی میں تو ایسا نہیں. تو کیا جدیدیت محض ایک تاریخی مظہر ہے؟ جدیدیت کی اصطلاح ایک مخصوص بشر مرکزی فلسفے کے مفہوم میں استعمال کی جا رہی کہ کیا یہ ایک ہسٹوریکل چیز ہے؟ اور ظاہری بات ہے کہ جو ہیومن سینٹرڈ یا اینتھروپو سینٹرک جو ہے وہ تصور ہے. مغرب جن تاریخی تبدیلیوں سے گزرا، یعنی جس طرح مغرب کے سائنسی مفکروں، فلسفیوں، دانشوروں نے چرچ کی طاقت کا جبر سہنے کے بعد اس کے خلاف مزاحمت کی، یا مذہبی علم کے مقابل میں بشری علم کی قوت اور معنویت کو منوایا، بائبلی خدا کے مقابلے میں اس کے اعلان مرگ کے متوازی انسانی عقل کو خدائی عظمت سے ہمکنار کیا، اور جس کے نتیجے میں وہاں فطری اور انسانی سائنسوں کو فروغ ہوا، صنعتی ترقی ہوئی، انقلاب فرانس ہوا، بادشاہوں جاگیرداروں کی طاقت کو عوام کی طاقت نے ختم کیا اور جمہوریت آئی. وہ سب ایک مخصوص مغربی تاریخی مظہر ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہسٹوریکل تصور ہے. یہ خیال کرنا کہ یہ والی جو جدیدیت ہے، یہ جدیدیت ہر جگہ ایسے ہی مراحل سے گزر کر آئے گی، تو ایسا نہیں ہے. آپ میکس ویبر کو پڑھ لیں، آپ مثال کے طور پہ قریب کے دور میں اینتھنی گڈنز بہت بڑا تھیورسٹ ہے، کانسیکوینسز آف ماڈرنٹی، اور کئی کتابیں ہیں، سیلف آئیڈینٹی پر کتابیں ہیں. اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ ماڈرنٹی ایک یورپین فینومینن وہاں سے ہوا ہے اور ایک خاص طریقے سے ہوا ہے. یہ مغرب کی غلطی ہے کہ وہ اس سارے کو ریپلیکیٹ کرنا چاہتا ہے پوری دنیا میں، کیونکہ پوری دنیا کا ہسٹوریکل ایکسپیرینس وہ نہیں ہے نا. ہر جگہ نہ چرچ ہے، ہر جگہ نہ اس طرح کا استبداد ہے، نہ اس طرح کے معاملات ہیں. تو وہاں پر ہوا ہے. لیکن اب ہمارے یہاں بات ہوتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں کوئی لوتھر کیوں نہیں پیدا ہوا، ہمارے یہاں کوئی ریفرمیشن کیوں نہیں ہوئی، ہمارے یہاں کوئی جان لاک یا انلائٹنمنٹ کیوں نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ غلط تصورات ہیں نا. ہمارا ہسٹوریکل ایکسپیرینس وہ نہیں ہے جو مغرب کا تھا. اور پھر وہ جو کہا تھا ماڈرنٹی اینڈ گن پوائنٹ، ماڈرنٹی ایٹ گن پوائنٹ کی آپ کوشش کر رہے ہیں تو بات بن نہیں پا رہی نا، اتنے عرصے سے ہے لیکن اڑ پھس چل رہی ہے، ریزسٹنس ہو رہی ہے. جی آپ نے پیچھے بات کی تھی، ہماری نئی پوز آ رہی ہے، اس میں مطلب بات کی جا سکتی گوگل کال ہے. تو مطلب ایک سوال تھا، اس سے شاید ریلیٹڈ نہ بھی ہو کہ مطلب اگر آج کے دور میں ہم جو بچے پیدا ہوں تو ہم ان کو مطلب لائک تعلیم نہ دیں جو ہو رہا ہے، موبائل سے بچائیں، گوگل سے بچائیں، تمام طرح ٹیکنالوجی سے بالفرض ہم بچا بھی لیتے ہیں، تو کیا یہ ان کے ساتھ ایک طرح سے زیادتی نہیں اس طرح سے نہیں ہوگی کہ انہیں
جو ایک پاپولر نیریٹو ہے، جو پاپولر معاشرے کا جو زیادہ تر لوگ کام کر رہے ہیں، اس سے وہ ایلینیٹ ہو جائیں گے، یا اس سے وہ تنہائی کا شکار ہوں گے، یا اس سے وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے؟ دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم ان تمام گیجٹ سے اور ان تمام چیزوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیں گے تو کہیں ہم ان کو کوئی ایک مطلب ایسی چیز نہ بنا دیں کہ جیسے جو بالکل آثار قدیمہ کی چیز ہو اور وہ پچھڑ جائیں اور وہ جیسے پیچھے ہٹ جائیں. دیکھیں مطلب اس کے خلاف ایک دلیل ہمارے پاس ہے کہ وہ لوگ کہ جو یہ سب کر رہے ہیں، جو ٹیک لیڈرز ہیں، ان کی آپ بائیوگرافیز پڑھیں، ان کے انٹرویوز پڑھیں تو کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اس میں نہیں پڑھنے دیتے. اس کا مطلب جس طرح آپ یہ کہیں نا اگر ہم بچوں کو کارن فلیکس نہیں کھلائیں گے، ان کو جناب کون نہیں کھلائیں گے، اگر ہم ان کو جو ہے وہ لچھے نہیں کھلائیں گے، اگر ہم ان کو فلاں فلاں چیز نہیں کھلائیں گے اور جو پیکج فوڈ نہیں کھلائیں گے تو یہ تو پچھڑ جائیں گے، اس سے ان کی گروتھ نہیں ہوگی. تو اب وہ جو دوسرے لوگ ہیں جو یہ سب بنا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ نہیں کھلاتے، زہر کی طرح اس کو بچاتے ہیں، جو چپس بنا رہے ہیں یا وہ پیپسی بنا رہے ہیں. تو یہ ہمیں کچھ بتا رہا ہے نا کہ چاہے یہ چیزیں ہوں کھانے پینے کی، چاہے یہ اس طرح کے گیجٹس ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آلٹ لائف سٹائل ممکن ہے اور ایک فطری طریقے سے آپ ان کو گرو کر سکتے ہیں. باقی ایک خاص عمر پہ پہنچنے کے بعد تو بہرحال ایک جبر ہے کہ جس میں ان کو جانا ہے. ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ گرومنگ میں بہرحال اس بات کا دھیان کیا جائے اور ایک جیسے گائیڈڈ طریقے سے لوگوں کو لے کے جایا جائے، اور یہ ممکن ہے، یہ کیا جا سکتا ہے. اور باقی ظاہر ہے کہ وہ لوگ اسی سماج میں رہ رہے ہیں نا، تو وہ اس کے انفلوئنسز ان تک پہنچ جاتے ہیں. تو وہ کتاب کے ذریعے بھی پہنچ سکتے ہیں، آج بھی پہنچ سکتے ہیں کتاب کے ذریعے، یعنی اس کے لیے ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ آلٹ ویو تھوڑا مشکل ہوگا لیکن بہرحال ممکن ہے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی دلیل یہی ہے کہ جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں وہ اپنی نسل کو اس سے بچانے کی کوشش میں، اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس میں انوالو نہیں ہونے دیتے. اور ویو سے بھی کیا آپ یہ مطلب متبادل ایک پورا تصور ہے نا. اب تو جی یہ تو مطلب ایسی ہے کہ چیز یہ تو کم و بیش ہر ایک کے ہاتھ میں ہی ہے. یہ ٹچ والا فون اس میں، اور اس سے کچھ یہ ہے کہ شر اس سے زیادہ پھیل رہا ہے، بہت زیادہ پھیل رہا ہے. تو جی اس کا پھر یہ تو بہت زیادہ مطلب ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے. لا جانا مسئلہ ہمارے پاس تو کوئی حل نہیں ہے اس کا. ہمارے پاس حل یہی ہے کہ بس تھوڑا دھیان سے استعمال کریں، بس. اور کیا کہیں گے اس کے علاوہ، کیا کہیں گے؟ اگر آپ اس سے بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں. میرے استاد ہیں، پروفیسر ہیں فلاسفی ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی کے، وہ ابھی تک ٹچ بٹن والا موبائل استعمال کرتے ہیں اور وہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. انہوں نے ہمیں سب یہ سارے سبق پڑھائے ہیں جو ہم تھوڑا بہت یہاں بیان کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ممکن نہیں ہے. تو یعنی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ مر کھپ جائیں گے یا کچھ ہوگا. تو لوگ گزارا کر لیتے ہیں، مشکل ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، لیکن گزارا لوگ کر لیتے ہیں اس کے باوجود. اچھا جی، میکس ویبر جو کچھ کہہ رہا ہے آخر، مطلب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بالکل آخری جو ہے نا، یہ پھر ایک آدھ لائن ہے، میں نہیں چاہتا اس کو جلدی سے میں ختم کروں، کہ اس میں کچھ 2-3 پوائنٹس رہ گئے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو ہم، چونکہ میری آگے اس میں آگے ایک کلاس ہوتی ہے ورنہ ہم اس کو اور مزید بھی لے جاتے، تو نیکسٹ ٹائم اس کو ہم پڑھ لیں گے، ورنہ روا روی میں جو ہے نا مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح نظر آتا ہے جس طرح آپ نے بیان کیا کہ مشرق جو ہے اس میں گرو کر رہا ہے اور مغرب جو ہے وہ آفاق میں کر رہا ہے. اور ابھی اس وقت جس میں ہم ایسن ٹائم میں ہم زندہ ہیں جی رہے ہیں، اس طرح کا اگر کچھ بنانا ہو، ین جینگ کوئی چیز بنانی ہو، تو اس میں یعنی کہ کیا مسئلہ کیا ہے فلاسفیکلی؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ اگر کچھ آئیڈیاز لے گا ایسٹ سے یا مذہب سے، مذہبی روایت سے، تو اس کو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اپنے سٹرکچر کو بھی اوور ہال کرنا پڑے گا. بس ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سٹرکچر ہے، یہ جو میڈیمز ہیں، یعنی یہ جو جس کو وہ ٹیکنے کہتے ہیں یا ٹیکنیک کہتے ہیں، تو یونیورسٹی بھی ایک ٹیکنیک ہے اور موبائل فون بھی ایک ٹیکنیک ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس آئیڈیا کو قبول کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اس پوری ٹیکنالوجیکل آرڈر کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. بس ہم یہ کہہ رہے ہیں.
یعنی یہ خیال کرنا کہ یہ سب تو بالکل ایسے رہے، اس میں سے ایک بدروح نکال کر ایک اچھی روح آپ داخل کر دیں، ٹیکا لگا دیں، یہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں۔ مطلب یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے کہ اس سب کو گرا دیں، بلڈوز کر دیں، لیکن جیسے پیچھے آنا پڑے گا، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے، یا تو رکنا تو پڑے گا کم از کم، اور رکنا اصل میں نہیں، یہ پیچھے ہی آئیں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیڈیا یعنی وہ روح اس بدن کے ساتھ کنڈیوسو نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو بھی اب دیکھیں نا، وہاں پر بھی پریمیٹیوزم کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر بھی جناب کارپوریٹ لیونگ کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر بھی ڈی کلٹرنگ کی بات ہو رہی ہے، سمپل لیونگ کی، اس کو مطلب وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس ہاں اسپرچویلٹی کا ویسٹ میں بھی بہت وہ شوروں کو ہوگا ہے، جیسا ساتگرو وغیرہ جناب وہاں پہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کے پورا وہ اسپیس موجود ہے، اسپیس موجود۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں نا، بنیادی طور پہ وہ تو پھر وہی بات ہے کہ بنیادی طور پر وہ ایک کموڈیفائرز ہیں اسپرچویلٹی کے۔ تو وہ تو اصل میں جب عسکری صاحب نے 1970 میں یہ بات کہی تھی کہ مغرب میں اب مذہب کا رد نہیں ہے بلکہ نئے مذاہب پیدا کرنے کا دور ہے، تو نیو ایج اسپرچولیزم پورا آیا نا، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن وہ فیڈ ہے کہ بیسیکلی یعنی 5 اسٹار آشرمز ہیں نا، کہ 5 اسٹار آشرمز ہیں اور وہاں وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی اور سب کچھ ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ اٹس ناٹ، اٹس پارٹ آف دا پرابلم۔ یہ جو اس وقت اسپرچولیٹی جو بیچی جا رہی ہے، جو آشرمز ہیں، وہ پارٹ آف پرابلم ہے، پارٹ آف سولوشن نہیں ہے۔ ہاں اسپیس تو ہے، وہ تو خلا تو ہے نا، وہ تو ان کے اندر ایک پیاس ہے۔ پرابلم یہی تو ہے نا کہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہم پیش نہیں کرتے، جو کچھ ان کے پاس ہے کہتے ہیں یہی اسلام ہے، تو پھر وہ ہم سے کیا لیں گے؟ وہ تو ہم سے بہت آگے ہے نا، یعنی جو چیز آگے بس دینے والی ہے اس پہ آپ شرمندہ ہیں، اور جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ ان کو ایڈمائر کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے آپ سے کیا لینا ہے؟ یہ سب کچھ اگر اسلام ہی ہے تو پھر آپ کیا مخلوق ہے، اور پھر آپ ہمیں کیا آفر کریں گے؟ کچھ بھی آفر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔